انہیں رات کو نکلنا تھا حویلی، اب وہ نہیں جانے والے تھے۔ کل رات ہی وہ سارا کام نپٹا چکے تھے۔ ڈرگس والے کمرے کی ساری ڈرگس سے کارٹن اور رات میں ہی وہاں سے غائب کر چکے تھے، اور یہ کام انہوں نے رات کے 2 بجے کیا تھا۔ تمام گارڈ کو بیہوش کرنا ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا، اور ڈرگس کو ٹھکانے لگانے کا کام کرنے کے لیے ان کے آدمی آ گئے تھے، جن کے ذریعے وہ تمام ڈرگس وہاں سے شفٹ کر چکے تھے۔ محمود کا کام بھی وہ کر چکے تھے۔ رات کی چائے میں مشل اسے ایک پوائزن ڈال کر دیا تھا جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا۔ اگلے 10 دنوں میں محمود بیگ آہستہ آہستہ ختم ہوتا مر جانے والا تھا، اور ان دونوں پر کسی کو بھی شک نہیں ہونا تھا۔ اس کی فیملی میں سے کسی کو بھی اس کے کالے کرتوتوں کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کا کوئی موڈ تھا یہ راز کھولنے کا۔ مارنے کا طریقہ بیڈی نے خاص بتایا تھا۔ وہ اسے ایسی موت دینا چاہتا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ سسک سسک کر مرے، جیسے وہ جوان مرتے ہیں جنہیں وہ ڈرگس کا عادی بناتا تھا۔ رات کے دیر کام سے تھک کر مشل تو ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ حمدان تو کرسی پہ بیٹھا ٹیبل پر نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے اس نے ہاتھوں میں موجود چیز کو دیکھا جو اس نے ابھی تیار کی تھی۔ میشی میشی اٹھو! اس کے ایک بار پکارنے پر جب وہ نہ اٹھی تو حمدان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ کون ہے کون ہے؟ مشل ہڑبڑا کر اٹھتی چیخی تھی۔ کوئی نہیں، میں ہوں، چل اٹھ، تجھے ایک شو دکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے وہ اسے باہر صحن میں لے آیا تھا، جبکہ مشل ابھی تک سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ جو چولہے کے پاس پڑی چونکیاں ہمسایوں کی دیوار کے ساتھ رکھتے اسے آنے کا اشارہ کر رہا تھا، وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر چوکی پر کھڑی ہوگی، جبکہ دوسری پر وہ خود کھڑا تھا۔ یہ دیکھو، اب تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز کرتے کہا، یہ کہاں سے لی تم نے؟ مشل آنکھیں پھاڑے اس چیز کو دیکھتے بولی تھی۔ کہاں سے لی کا کیا مطلب؟ میں نے بنائی ہے، وہ اپنے کالر کھڑے کرتے بولا تھا۔ دراصل اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ کی شکل کی کوئی چیز تھی جس پر اس نے لال دھاگا لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی ہڈی بھی لپیٹی ہوئی تھی جس پر 3 بار چھوٹا چھوٹا موت موت لکھا ہوا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ بس دیکھنا تم ابھی تماشا۔ مشل کے پوچھنے پر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے بولا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تعویذ ہمسایوں کے گھر پھینک چکا تھا۔ دراصل ہمسائے کی 2 بیویاں تھیں جنہیں اس دن انہوں نے لڑتے دیکھا تھا، اور اسی لیے اس نے گھر کو 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار بنائی ہوئی تھی۔ پھینکا گیا تعویذ گھر کے ایک حصے میں جا کر گرا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے انہیں انتظار کرتے کہ اندر سے وہ عورت نکلی جس کے حصے میں وہ تعویذ گرا تھا۔ تعویذ پر نظر پڑتی ہی اس عورت کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تعویذ اٹھاتی اپنے شوکن کے حصے میں گئی تھی، اور چڑیل کہیں کہ باہر نکل، تجھے میں بتاؤں۔ وہ صحن میں کھڑی زور زور سے چیخی تھی، کیا ہے تجھے؟ کیوں صبح صبح دماغ خراب کرنے آ گئی ہے؟ دوسری عورت کمرے سے نکلتی بولی تھی، یہ دیکھ تیرے کرتوت، تجھے کیا لگتا ہے ایسے تو مجھے اس گھر سے نکال دے گی؟ ہاں کمینی، تو میرے اوپر مسلط ہوئی ہے، میں نہیں، تو نہیں بچتی مجھ سے۔ اپنی سوکن پر چیختے تعویذ سائڈ پر پھینکتے وہ اگلے ہی لمحے اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہی تھی، جبکہ مشل اور حمدان ان دونوں کو یوں لڑتا دیکھ کر ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ وہ دونوں لڑ ہی رہی تھی کہ ان کا شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اگلا منظر دیکھ بھاگ کر ان تک پہنچا تھا، اور بڑی مشکل سے اپنی دونوں بیویوں کو الگ کیا جو ایک دوسرے کے بال پکڑے کھینچ رہی تھی۔ شوہر کو سامنے دیکھ کر وہ دونوں سیدھی ہوئی تھی، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے ان کا شوہر بھی ڈر گیا تھا۔ بکھرے بال جیسے جھاڑیاں ہوں، مار مار کے منہ پر بنے ناخنوں کے نشان، اور بے ترتیب ہلیاں۔ لڑائی ختم ہوتے دیکھ کر وہ دونوں جلدی سے نیچے اترتے کمرے میں پہنچے، اور ایک ساتھ چائے پہ گرتے ہنس ہنس کر لوٹ پٹ ہو گئے تھے۔ اور دوسری طرف بیویوں کی ان کے شوہر نے اچھی خاص کلاس لی تھی۔ اس سے آج صبح ہی ایان کا فون آیا تھا، اور جیسے اسے پتہ چلا کہ وہ ماموں کے رتبے پر فائز ہونے والا ہے، اپنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر اسے مومل کے پاس موجود تھا، اور اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے اتنے دن نہ آنے پر ناراض ہوئی بیٹھی تھی۔ اچھا نا مومل چندہ، اب معاف بھی کر دو اپنے بھائی کو، کہا نا کام میں بزی تھا۔ احمد کوئی 5ویں مرتبہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا، جبکہ مومل تو منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آ نہیں سکے تو کال ہی کر لیتے، مگر نہیں، آپ نے تو کال بھی نہیں کی۔ مومل نے منہ پھلا کر کہا تھا، یار کہاں سے کرتا کال، تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، اور تمہارے شوہر کو جب بھی کال کی وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اور گھر پر آنے کے بعد تو میری کال اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے 1-2 بار کہا تو اس نے کہا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہمارے درمیان آنے کی۔ اگر تمہیں اتنی بے چینی ہے تو بات کرنے کی تو گھر آ جاؤ، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میں بزی تھا، اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ احمد کی بات سن کے مومل کو احساس ہوا کہ اس کے اپنی ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ جب بھی وہ ایان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ کسی اور کے متعلق بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا یاد کریں گے، جائے میں نے آپ کو معاف کیا، مومل نے جیسے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ احمد اس کی مسکراہٹ پر مسکرایا تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مومل صرف اسے دکھانے کے لیے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سناؤ کیسے جا رہی ہے لائف، ایان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں بھائیوں والی فکر تھی۔ جی وہ بہت اچھے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ مومل کے چہہ کر کہنے پر اس کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ بھائی اب آپ بھی شادی کر لو نا، میں نے آپ کو رشتہ بھی بتایا ہے، مگر آپ ہو کہ نہ ہاں میں جواب دیتے ہو نہ میں جواب دیتے ہو۔ مومل کے منہ پھیلا کر کہنے پر اسے اس نخرے والی یاد آئی، اور دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی، مگر پھر دل کو چپ کرواتے اس نے ٹاپک چینج کرنا چاہا۔ حمدان نہیں آیا واپس ابھی تک؟
ہاں وہ آج رات تک پہنچ جائیں گے، پھر 3-4 دن تک ہم حمدان بھائی کی شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ مومل نے خوشی سے بتایا، جبکہ شادی کا سن کر اس کا سانس رکا تھا۔ کب تک کرنی ہے شادی؟ اس نے مشکل سے پوچھا تھا، دل میں ایک ویرانی پھیل گئی تھی۔ یہ تو اب باقر انکل پر ہے، وہ کون سی تاریخ دیتے ہیں؟ مومل نے کندھے اچھا کر کہا۔ باقر انکل کیوں بتائیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مل چکا تھا باقر انکل سے، یہ بھی جانتا تھا یہاں لوگ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ارے ان کی بیٹی کی رخصتی کی تاریخ وہی طے کریں گے نا؟ مومل تو جیسے اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی تھی۔ بیٹی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اسے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوہو بھائی، ناہل کی بات کر رہی ہوں، آپ ملے تو ہیں اس سے، اسی سے تو ہونی ہے حمدان بھائی کی شادی، بس رخصتی ہوتی رہتی ہے، نکاح تو ہو چکا ہے ان کا، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مومل کی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک منٹ مومل، حمدان تو مشل کے ساتھ ہر وقت پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے وہ کتنے اٹیچ ہیں، مجھے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ارے آپ بھی نا کس طرف بات لے کے توبہ کریں جلدی سے، وہ دونوں تو بہن بھائی ہیں، مگر وہ تو کزنز ہیں نا؟ مومل کے کہنے پر اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے کزنز تو ہے، پر ایک دوسرے کے رضائی بھائی بہن بھی ہیں۔ مومل کی بات پر اسے سمجھ آیا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے خوشی سے پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی؟ مومل کو اس کے چہرے اور باتوں سے ٹپکتی خوشی کی کچھ سمجھ نہ آئی، جبکہ ہاں احمد صاحب تو الگ ہی خیالوں کی دنیا میں کھو چکے تھے۔ رات کے 8 کا ٹائم تھا۔ ایان، احمد اور مومل ہال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ایان نے احمد کو رات کے کھانے کے لیے روکا تھا اور احمد کے تو جیسے من کی مراد بھر آئی تھی، اس نے فوراً سے حامی بھر دی۔ احمد کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں، کیونکہ مومل کے مطابق مشل اور حمدان بس آنے ہی والے تھے۔ ابھی پھر سے اس کی بےقرار نگاہیں داخلی دروازے کی جانب ہی گئی تھیں کہ وہاں سے مشل اور حمدان ایک ساتھ اندر آئے تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر ایان اور احمد ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایان کی نظریں مشل پر تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا مشل جب بھی کسی مشن سے واپس آتی تو وہ سب سے پہلے اسے گلے لگتی تھی۔ اپنا بیگ زمین پر رکھ کے وہ بھاگتی ہوئی ایان کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ ایان اسے گلے لگنے کے لیے بازو کھولتا، وہ اس کی سائڈ سے گزرتی، صوفے پہ بیٹھی مومل کے پاس گرنے والے انداز میں بیٹھی اور اسے سائڈ کس کر کے گلے لگایا۔ ایان اور حمدان دونوں ہی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ مشل نے ایان کے بجائے کسی اور کو سب سے پہلے گلے لگایا ہو۔ آج ایان کو حمدان کی جیلسی فیل ہو رہی تھی کہ جب بھی حمدان کے بجائے مشل ایان کو گلے لگاتی تو اسے کیسا فیل ہوتا تھا، جبکہ حمدان کو ایان کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ مومن سے ملنے کے بعد مشل ایان کی طرف بڑھی اور اس سے گلے لگی۔ سوری بھائی، لیکن اب آپ کی جگہ میری پیاری بھابھی نے لے لی ہے، مشل نے شرارتی انداز میں ایان کے کان میں آہستہ سے کہا، پھر اسے دور ہٹتی وہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ احمد کو اس نے مکمل اگنور کیا تھا۔ حمدان سب سے ملتا جلتا صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ مشل، کیا آپ کو یہاں احمد نظر نہیں آیا؟ ایان جسے مشل کی حرکت بہت بری لگی تھی، سخت لہجے میں مشل سے بولا تھا۔ او پلیز بھائی، میں گھر کے لوگوں سے ملتی ہوں، باہر والوں سے نہیں، اور خاص کر چوروں سے تو بالکل نہیں، مشل نے لاپرواہی انداز میں جواب دیا تھا۔ شٹ اپ مشل، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ہم نے تمہیں مہمان سے ایسے بات کرنی تو نہیں سکھائی، اور یہ چور کسے بول رہی ہو؟ ایان کی بجائے اس بار حمدان سخت لہجے میں بولا، کیونکہ اسے بھی مشل کی حرکت پسند نہیں آئی تھی، جبکہ احمد خود کو آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ اسے بولا چور، اور کسے؟ آپ کو نہیں پتا بھائی، لاسٹ ٹائم جب میں امریکہ والے مشن سے واپس آئی تو اس نے ایئرپورٹ سے میرا بیگ چرا لیا، وہ تو شکر ہے میں نے دیکھ لیا، ورنہ یہ میرا بیگ لے کر بھاگ جاتا۔ مشل کے بتانے پر ایان اور حمدان نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، جبکہ وہ خود مشل کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، مطلب کہ اتنے دلیلوں کے باوجود وہ اسے چور سمجھتی تھی۔ ایان اور حمدان کی نظریں خود پر محسوس کرتے احمد نے جلدی سے نام میں سر ہلایا، جبکہ مومل خود اپنے بھائی کے بارے میں مشل کے کہے الفاظ سن کر حیرت میں گھری پڑی تھی۔ نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، ایکچولی ان کا اور میرا بیگ سیم تھا، اسی لیے میں نے ان کا بیگ اپنا بیگ سمجھ کر اٹھا لیا تھا، اور یہ بات انہیں میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ احمد جلدی سے خود کو کلیئر کرنے کے لیے بولا تھا، جس پر ایان اور حمدان نے سر اس بات میں ہلایا۔ یقیناً تم سچ کہہ رہے ہوگے۔ دراصل کیا ہے نا، مشل کی شروع سے عادت ہے، وہ جس کے بارے میں کوئی ایک بار رائے قائم کر لے تو اپنی رائے سے ہٹتی نہیں ہے، چاہے وہ خود کے لیے کتنی دلیلیں دیتا تھک کیوں نہ جائے۔ حمدان کے اپنے بارے میں بولے جانے والے الفاظ سن کر مشل کو اس پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس چور کے سامنے اپنی اتنی پیاری بہن کی برائی کرنے کی؟ غصے سے کھڑی ہوتے وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ احمد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آخر اتنے دنوں کی دید کی پیاس بھی تو بجھانی تھی۔ وہ صبح اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جبکہ مومل بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مشل اور حمدان تو ابھی تک سو رہے تھے اور انہیں جگانے کا ایان کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ شیشے میں دیکھ کر اپنے بال بنا رہا تھا کہ پیچھے سے مومل نے اسے پکارا۔ ہاں جی۔ مومل کے پکارنے پر اس نے بالکل اسی کے انداز میں جواب دیا، میں موٹی ہو جاؤں گی نا؟ مومل کے بات پر اس نے حیرت سے پیچھے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اسے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کہ پریگنینسی میں لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں نا، ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو میں بھی موٹی ہو جاؤں گی۔ اگر میں موٹی ہو گئی تو آپ کو اچھی نہیں لگوں گی؟ مومل کی بے تکی پر وہ اسے ہنسی بھی تو بہت آئی تھی، لیکن وہ ہنس کر اپنی پیاری بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مومل، ابھی تمہاری پریگنینسی کو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، یعنی 7 دن، کوئی 7 مہینے نہیں ہو گئے جو تم موٹی ہو جاؤ گی۔ اور رہی بات تمہارے موٹے ہونے کی، تو میری جان تم مجھے ہر حالت میں اچھی لگو گی۔ اس کے پاس آتے وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولا تھا، اور آخر میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹ گیا تھا، جس پر مومل شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔
اس کی یہی ادا تو ایان کو ہر مرتبہ اس کا اسیر کرتی تھی. اچھا میں آفس جا رہا ہوں، اگر تمہاری طبیعت ذرا بھی خراب ہو تو تم مشل یا ہمدان کو فوراً سے بتاؤ گی، اور اگر انہیں بتاتے تمہیں شرم آئے تو تم مشل سے کہہ دو مجھے کال کرو گی. یاد رکھنا لاپرواہی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا. آفس جانے کا بتاتے وہ اسے سختی سے ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا، جس پر مومل نے ہاں میں سر ہلایا. وہ ایک بار پھر آگے بڑھتا، اس کے ماتھے اور دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتا، پیچھے ہٹا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر خداحافظ بولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اس وقت ایان اور ہمدان دونوں باقر انکل کے گھر میں شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے موجود تھے. ارادہ تو ان سب کے آنے کا تھا، مگر صبح کو اچانک ہی مومل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ایان کا ارادہ تو مومل کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور دن پر پلان رکھ لینے کا تھا، لیکن مومل نے اسے منع کر دیا. ویسے بھی مشل مومل کے ساتھ گھر پہ ہی رک چکی تھی، اس لیے ایان اور ہمدان دونوں ہی باقر صاحب کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ چکے تھے. ایان اور باقر انکل اس وقت باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ہمدان واش روم کا جانے کا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا. وہ واپس باقر انکل کے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک مناہل نے اس کا راستہ روکا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے نظریں نیچے کیے وہ اس سے مخاطب تھی، جبکہ ہمدان نے اسے دیکھ کر اپنی دائیں آئی برو اچکائی. بولو کیا بات ہے؟ لہجے میں روب رکھتے ہمدان نے کہا تھا. دیکھیں ہمدان، آئی ایم سو سوری، میں جانتی ہوں اس دن میں نے غلط کیا، مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، بلکہ میں غلط تھی، مجھے آپ پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اپنی ہی محبت پر شک کر کے میں نے اپنی ہی محبت کو گالی دی. لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے آپ کی بے رخی اور برداشت نہیں ہوتی. وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر روتے ہوئے بولی تھی. ہمدان تو حیرت سے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے جوڑے ہاتھ دیکھ کر اس نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہمدان کے غصے سے کہنے پر مناہل کے رونے میں اور تیزی آئی. پلیز ہمدان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی بھی تم پہ شک نہیں کروں گی، اور پلیز اس تھپڑ کے لیے مجھے معاف کر دو. میں سچ میں اس رات کے بعد سکون سے سو نہیں پائی. تم چاہو تو میرے بھی ویسے ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن خدا را یوں مجھ سے ناراض ہو کر بے رخی کی مار نہ مارو. مناہل کے کہنے پر ہمدان نے کندھے اچکائے تھے. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. اور اگلے ہی لمحے دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، جسے دیکھ کر مناہل فوراً ڈر کر آنکھیں زور سے میچ گئی تھی. لیکن یہ کیا؟ اسے اپنے گال پر سخت تھپڑ کی بجائے کچھ نرم اور چبھن زدہ محسوس ہوا. اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ ہمدان اتنی دیر میں اس کے گال پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹ چکا تھا. مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. وہ آنکھیں پھاڑے ہمدان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتا اسے آنکھ مار گیا تھا. سوری ڈیئر وائف، کیا ہے نا، میں تم سے کبھی ناراض تھا ہی نہیں. یہ ناراضگی، یہ بے رخی محض ایک ڈرامہ تھی تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، جو مجھے لگتا ہے اب اپنے ٹھکانے پر آ چکی ہے. امید کرتا ہوں دوبارہ کبھی تم یہ غلطی نہیں دہراؤ گی. تو بس اب تم تمام باتیں بھولو اور صرف میرے بارے میں سوچو. باقر انکل نے اگلے ماہ کی 20 تاریخ دے دی ہے، تیار رہنا، بہت جلد تمہیں لینے آنے والا ہوں. ہمدان کی باتیں سن کے مناہل تو صدمے میں جا چکی تھی. مطلب اتنے دنوں سے وہ اسے بیوقوف بنا رہا تھا اور وہ بن رہی تھی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ ہمدان کو کھڑی کھڑی سناتی، وہ جلدی سے اسے گال پر پھر سے بوسہ کرتے وہاں سے بھاگ چکا تھا، جبکہ مناہل اس اچانک ہوئی کارروائی پر بوکھلا گئی تھی، اور اس کا ہاتھ خود بخود اپنے گال کی طرف بڑھا، جہاں ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہونٹوں پہ ایک شرمیلی سے مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا تھا. اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا. آج رات واقعی اسے سکون کی نیند آنی تھی. وہ دونوں اب گھر کے لیے روانہ ہونے والے تھے. باقر انکل ان کو باہر تک چھوڑنے آئے تھے. ہمدان تو ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ ایان باقر انکل کے گلے لگ کر خداحافظ بول رہا تھا. ایان بیٹا، اب تو ماشاءاللہ سے تم دونوں اپنے اپنے گھر کے ہو گئے ہو. اب مشل کے بارے میں بھی سوچو، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے بھی اپنے گھر کا کرو. باقر انکل کی بات سن کر ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. انکل شادی تو میں اسے کل ہی کر دوں، لیکن کوئی اس کے مطابق لڑکا ملے بھی تو. آپ تو جانتے ہیں مشل کو، میں خود حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو میری پاگل بہن کو سنبھالے گا. اب بس دعا کیجیے گا کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو مشل کا پاگل پن برداشت کر سکے، ورنہ میری بہن مجھ پر بھاری تو نہیں ہے. ایان کی باتوں پر باقر انکل نے بھی آہستہ ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا. ایک بار پھر باقر انکل کے گلے لگتے ایان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ ہمدان نے گاڑی میں بیٹھی باقر انکل کو خداحافظ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی، اور اگلے ہی کچھ لمحوں میں گاڑی باقر انکل گھر سے نکلتے سڑک پر رواں دواں تھی. اگلے ایک ہفتے میں ہمدان کے والدین امریکہ سے پاکستان دوبارہ شفٹ ہو رہے تھے، اور وہاں پر موجود اپنے سارا بزنس بھی پاکستان شفٹ کر رہے تھے. یہی خوشی کی خبر مومل کو دینے کے لیے احمد کچھ دیر پہلے ہی پیلس آیا تھا. مومل تو یہ خبر سن کر بہت خوش تھی، کیونکہ کتنے سالوں بعد وہ اپنی پیاری پھپھو کو ملنے والی تھی. سعدیہ پھپھو اور ان کے بابا دونوں جڑواں بہن بھائی تھے، اسی لیے ان دونوں میں محبت بھی بہت تھی. تایا ابا دراصل اس کے بابا کے سوتیلے بھائی تھے، اس لیے انہوں نے نہ تو کبھی سعدیہ سے اچھا برتاؤ رکھا اور نہ ہی اس کے بابا سے. اس کے بابا کی وفات کے بعد سعدیہ پھپھو نے تو بہت کوشش کی تھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی، لیکن وہاں بھی تایا ابو نے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے مومل کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر دیا تھا. سعدیہ پھپھو ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے احمد کو یہیں پاکستان میں چھوڑ دیا تاکہ وہ مومل کا خیال رکھ سکے، کیونکہ انہیں اپنے سوتیلے بھائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا. پھپھو جب بھی اسے گلے لگاتی، مومل کو بالکل ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اپنے بابا کے آغوش میں چھپ چکی ہے. اس لیے ان کے آنے کا سن کے وہ بے حد خوش تھی. احمد جو واپس جانے والا تھا، حال سے گزرتے اس کی نظر صوفے پہ بیٹھی مشل پر گئی تھی، جو اپنا فون استعمال کرنے میں مگن تھی. مشل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی. وہ جانتا تھا مشل اسے پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ اسے بات کرنے کے لیے اس کے قریب رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا. کم از کم اس نخرے والی کی آواز تو سننے کو ملتی، پھر چاہے وہ اس سے لڑتی ہی کیوں نہ ہو.
وہ جو موبائل یوز کرنے میں مگن تھی کہ اپنے پاس والے صوفے پر کسی کو بیٹھتا محسوس کر کے اپنی نظریں موبائل سے ہٹاتی دیکھنے لگی، جبکہ اپنے سامنے احمد کو بیٹھا دیکھ کر اس کا منہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی کڑوا بادام اس کے منہ پر آ گیا ہو۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو ہمارے گھر آئے رہتے ہو، مشکل سے 2 دن بھی تم پتہ نہیں کیسے یہاں آئے بغیر نہیں رہتے۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے وہ احمد پر طنز کر رہی تھی، جس پر احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ دراصل کیا ہے نا، میرے یہاں آنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو میرے یہاں آنے کی وجہ میری بہن ہے، جبکہ دوسری وجہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ بڑی محبت سے مشل کو تکتا بولا تھا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ آپ ہیں وہ دوسری وجہ؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر مشل نے غصے سے پاس پڑی کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکی تھی، جس پر وہ بروقت کیچ کرتا واپس اسی کی طرف اچھال چکا تھا۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں، میرے نخرے والی، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ہنستا ہوا وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مشل کو زج کرنے کے لیے آنکھ مار کر داخلی دروازے کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے ایان اور حمدان داخل ہو رہے تھے۔ مشل کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے لمبے خونخوار ناخنوں سے اس کا منہ نوچ رہی تھی۔ ایان اور حمدان سے ملتے وہ جا چکا تھا، جبکہ ایان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا مشل سے اس کو لڑتا، پھر کچھ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں بالکل، احمد مشل کے لیے پرفیکٹ تھا، کیونکہ کچھ حد تک وہ حمدان کی طرح تھا، اور ابھی جس طرح مشل سے لڑائی کے دوران وہ مشل کو ہی زج کر چکا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حمدان کے علاوہ کسی اور نے مشل کو زج کرتے بے بس کیا ہو۔ اس اپنی بہن کے لیے وہ پرفیکٹ لڑکا مل چکا تھا۔ اس وقت ایان اور احمد ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ ایان نے کل رات ہی اسے فون کر کے ملنے آنے کے لیے بلایا تھا، جبکہ اس وقت وہ اس کے سامنے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا آخر ایسی کون سی ضروری بات ہے جسے کرنے کے لیے ایان نے اسے ریسٹورینٹ میں بلایا ہے۔ دیکھو احمد، مجھے عادت نہیں ہے باتوں گھمانے کی یا کسی بھی طرح کی تہمید باندھنے کی۔ میں تم سے سیدھا سیدھا پوچھتا ہوں کہ کیا تم مشل کو پسند کرتے ہو؟ ایان کی یوں ڈائریکٹ پوچھنے پر احمد ایک دم بوکھلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرامے مت کرو احمد، میں تمہاری آنکھوں میں مشل کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا ہوں، اب مجھے سیدھی طرح بتاؤ جو میں نے دیکھا وہ صحیح ہے؟ کیا تم واقعی اسے پسند کرتے ہو؟ ایان نے اس کا اچھا خاصا لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں میں کرتا ہوں مشل کو پسند اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر احمد نے حوصلہ پیدا کرتے ہی اسے محبت کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ گڈ، اچھی بات ہے، تو بتاؤ پھر کب تم اپنے پیرنٹس کو لا رہے ہو رشتے کی بات کرنے کے لیے؟ ایان کے کہنے پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا سچ میں اپنے والدین کو لا سکتا ہوں رشتے کی بات کرنے؟ ہاں بالکل تم لا سکتے ہو۔ مجھے رات ہی مومل نے بتایا کہ 1 ہفتے تک تمہارے والدین واپس پاکستان آ جائیں گے، تو تم ان کو میرے گھر رشتے کی بات کرنے بھیج سکتے ہو۔ بیڈی کے جواب پر احمد کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، یعنی اتنی جلدی بنا کسی مشکل کے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی اپنی محبت کی سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی دیوار، اس کی محبت یعنی مشل کا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا، مگر مشل نہیں مانے گی اس رشتے کے لیے۔ احمد نے اچانک پریشانی سے کہا تھا، اس کی تم فکر نہ کرو، مشل کو کیسے منانا ہے یہ میرا کام ہے، تم اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج سکتے ہو۔ دراصل میں بھی مشل کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ رہا تھا، اور یقیناً تم سے بہتر لڑکا مشل کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں یقین کرتا ہوں تمہیں میرا یقین نہیں توڑو گے۔ جی بالکل، میں آپ کا یقین بالکل نہیں توڑوں گا۔ ایان کے کہنے پر احمد نے فوراً سے اسے کہا، جس پر ایان نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ اس وقت بھی مشل، حمدان اور مومل شاپنگ مال میں موجود تھے۔ مومل کے آنے کا تو کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن مشل زبردستی اسے تیار کر لیا تھا، اور پھر ایان نے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ شاپنگ کر کے مال سے باہر نکلے تھے کہ مومل کو گاڑی میں بٹھاتے مشل اور حمدان پاس والی شاپ سے آئس کریم لانے جا چکے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر کسی نقاب پوش نے اسے زبردستی کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ اس نے دیکھا مشل اور حمدان شاپ سے باہر نکل ہی رہے تھے، لیکن ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ بچ بچاؤ چیخ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی نقاب پوش اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ کر اسے چپ کروا گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مشل اور حمدان جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچے تو مومل کو گاڑی میں نہ دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہاں وہاں ڈھونڈنے سے بھی انہیں مومل کہیں نظر نہ آئی، تو جلدی سے وہ دونوں مال کے کمپیوٹر روم کی طرف بھاگے تاکہ وہاں سے CCTV فوٹیج دیکھ کر پتہ کر سکے آخر مومل گئی کہاں۔ CCTV فوٹیج سے وہ دیکھ چکے تھے کوئی نقاب پوش مومل کو اغوا کر کے لے کے جا چکا ہے۔ وہ دونوں حیرت میں تھے کہ آخر یہ کون ہو سکتا تھا، کیونکہ بزنس کی دنیا میں ان کا کوئی بھی دشمن نہ تھا، اور رہی بات بیڈی کی، تو بیڈی کے اصل کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریشانی کے سبب ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے حمدان نے جلدی سے ایان کو کال کی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان اس پر بہت غصہ کرے گا، کیونکہ اسی کے بھروسے تو مومل کو ساتھ لے جانے کی اجازت اس نے دی تھی۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہاں بولو حمدان، کیا بات ہے؟ دوسری جانب سے ایان کی مصروف سی آواز اسپیکر میں گونجی، جبکہ حمدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے مومل کے اغوا کی خبر بتائے۔ وہ ایان، کیا وہ لگا رکھی ہے؟ صحیح سے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کو وہ سے آگے نہ بڑھتے دیکھ کر ایان نے سختی سے بولا تھا۔ ایان، وہ مومل کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ ایک دم اسے بتا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایان نے غصے سے کہا، جس پر حمدان اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ تم دونوں سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے میں مومل کو ڈھونڈ لوں۔
گھر پہنچو، تم دونوں کو بتاتا ہوں، تم لوگوں گھر آؤ۔ غصے سے اسے کہتا کال کاٹتے وہ اسے اپنے آفس سے باہر نکلا تھا اور اپنے فون پہ کوئی لوکیشن آن کی جس سے اسے مومل کا پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں۔ اس نے جو مومل کو منہ دکھائی کے تحفے میں لاکٹ دیا تھا اس میں ایک چپ تھی جس سے وہ کہیں بھی چلی جاتی ایان کو پتہ چل جاتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوکیشن کو فالو کر چکا تھا، یقیناً وہ شخص کی خبر خیر نہیں تھی جس نے اس مومل کی کڈنیپ کیا تھا۔ ایک بار پھر وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پچھلی بار باندھنے والے اس کے لیے مسیحا ثابت ہوئے تھے، جبکہ اس بار نہ جانے اسے کون اغوا کر لایا تھا۔ اس وقت ایک پرانی کھنڈر عمارت کے کسی کمرے میں موجود تھی، جبکہ اسے یہاں لانے والا شخص نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ پل رہے ننھے وجود کی فکر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چونکہ دروازہ بالکل اسی کرسی کے سامنے تھا، اس لیے اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھیں۔ ارم آپی، اس کے لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی جو اس کے کانوں میں بامشکل پہنچی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ چلتی وہ اس کی کرسی کے پاس پہنچی تھی۔ ہیلو ڈیئر کزن، جانتی ہوں تم بھی پریشان ہو رہی ہو کہ نہ جانے تمہیں کس نے اغوا کر لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اغوا کروایا ہے۔ پچھلی بار تو تم بچ گئی تھی، لیکن اس بار میں تمہیں کام تمام ہی کروں گی۔ کیا ہے نا، مجھے تمہارے چہرے پر خوشیاں اچھی نہیں لگتی، بلکہ مجھے تم ہی اچھی نہیں لگتی، پوری کی پوری زہر لگتی ہو۔ میں جتنا تمہارا برا چاہتی ہوں تمہارا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے جب تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تب تم بچ گئی، لیکن اس بار میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑنے والی۔ بہت بڑا ہاتھ مارا ہے نا تم نے، اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی بن گئی ہو، لیکن زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہو کیونکہ تم ہی زیادہ دیر تک اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہو۔ مومل کے منہ کو سختی سے پکڑے وہ زہر اگل رہی تھی، جبکہ مومل اسے پاگل پن کو دیکھ کر دل میں کسی مدد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارم اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی گولیاں مومل کے اندر اتارتی، کوئی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہوا کی تیزی سے وہ ارم کے پاس پہنچتا اس کے ہاتھ سے گن چھین چکا تھا۔ ارم ہکا بکا سی ابھی ہوئی کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتے جس میں ابھی کچھ دیر پہلے گن تھی، لیکن اب وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے دیکھا جہاں ایان خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یقیناً اب اسے خیر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے مومل پر لعنت بھیجتی وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ جتنی مرضی بھاگ لے بلڈی ڈیول کے شکنجے سے نہیں بچ سکتی۔ ایان جلدی سے مومل کی جانب متوجہ ہوا، اس کے رسیاں کھولنے لگا۔ مومل جو اس کا آ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اب اپنی آنکھوں کا راز اسے کھول دینا چاہیے۔ اس بار تو وہ بچ گئی تھی، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہ تھی، اور ویسے بھی اس کے ساتھ ایک ننھی جان بھی تھی۔ اپنے خیالوں سے نکلتے اس نے ایان کی جانب دیکھا جو اسے اس کے ٹھیک ہونے کا پوچھ رہا تھا۔ میری آنکھیں، میرا سر۔ وہ اپنی کمپیوٹر پر زور سے ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ایان اس کا یوں تڑپنا دیکھ کر جلدی سے نیچے بیٹھتے اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا ہوا مومل؟ اس کی آواز میں فکر ہی فکر تھی۔ ایان، میری آنکھیں، کچھ سفید سا نظر آ رہا ہے۔ اللہ، میری آنکھیں بہت درد کر رہی ہیں، اپنی آواز میں درد لاتے وہ بولی تھی، جبکہ ایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے گود میں اٹھاتا وہاں سے جلدی سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے، ہمدان اور مشل بھی وہیں آ چکے تھے۔ ان دونوں کی تو ہمت نہ ہو رہی تھی اسے پوچھ سکے آخر ہوا کیا ہے۔ وہ تینوں ڈاکٹر کے آنے کے انتظار کر ہی رہے تھے کہ تبھی ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ ایان نے جلدی سے آگے بڑھتے فکر مندی سے پوچھا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس نوجوان کی فکر پر دھیرے سے ہنستی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ کی بیوی اور بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ مسٹر ایان، موضوع بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ آج ہوا ہے۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی کی بینائی واپس آ چکی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے پوچھنا چاہتے ہوں، کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا؟ اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں مومل کے پاس روم میں موجود تھے، جو آنکھیں بند کیے ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی تھی۔ ان دونوں کو موجودگی کو محسوس کر کے اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ہمدان اور ایان پر کی جو اس کے بیڈ کے پاس کھڑے تھے۔ ایان کو تنگ کرنے کا سوچ کر اس نے پاس کھڑے ہمدان کا ہاتھ تھاما۔ آپ ایان ہیں نا؟ اپنے لہجے میں خوشی کا عنصر لاتے وہ بولی، جبکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ ایان کے تن بدن میں آگ لگا چکے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے دائیں ہاتھ سے ہمدان کا ہاتھ دور کرتے اپنے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ مانتا ہوں بیگم کہ تم نے مجھے پہلے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی میں برداشت بالکل نہیں کروں گا کہ اپنے سخت لہجے میں وہ اسے بولتا۔ ایک گھوری سے ہمدان کو بھی نواز کیا تھا، جو کہ خود حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ مومل، میری جان، تم دیکھ سکتی ہو، تم مجھے دیکھ سکتی ہو، تم سب کچھ دیکھ سکتی ہو۔ مشل جو ان سب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اچانک آگے بڑھتی بیڈ پر بیٹھ کے مومل کو ہگ کرتی مسرت سے بولی تھی، جس پر مومل بھی دھیرے سے مسکراتی۔ جلدی سے بتاؤ، میں تمہیں کیسی لگی؟ مطلب میں پیاری ہوں نا؟ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ ایک ادا سے اپنے کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے ایک کی جانب جھٹکتے ہوئے کہتی وہ مومل کو بہت پیاری لگی تھی۔ ہاں بالکل، آپ بہت پیاری ہو، مومل نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب خاموش واقعی بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر مومل کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے اتنے دن سچ ان سے چھپا کر رکھا، لیکن جو ہو گیا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ ہاں لیکن اب وہ مطمئن تھی۔ وہ بہت کچھ دیر
وہ بھی کچھ دیر میں گھر جانے والے تھے۔ اسی سلسلے میں مشل اور ہمدان ہاسپٹل کی کاغذی کارروائی مکمل کرنے گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی کہ تبھی ایان جو موبائل پر بات کر کے ہٹا ہی تھا، اس سے قریب آتا اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مومل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایان کو ایسے لگا جیسے اسے زیادہ خوبصورت لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی جو اس نے مومل کو پہلی مرتبہ دیکھنے کی تھی۔ ہاں، آج اس نے اپنی پیاری بیوی کی خوبصورت آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس نظارے پر قربان ہوتے اس کی دونوں آنکھیں پر بوسہ دیا تھا جس پر مومل شرما کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مومل، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ وہ دن بدن مجھے بڑی سے بڑی نعمت سے نواز رہا ہے۔ بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اسے گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ایان نے اپنے ہاتھوں میں لیتے لبوں سے چوم کر کہا تھا، جس پر مومل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھوں، اور دیکھیں میرے اللہ نے میری بھی خواہش پوری کر دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ آپ بہت پیارے ہیں ایان، آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ اور آپ کی یہ بیئرڈ۔ اس کے چہرے کے حصوں پر ہاتھ رکھتی بولی، جبکہ اس کے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہاتھوں پر چبھن محسوس کرتے وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور ایان کے دل سے ایک ہی آواز آئی، کاش یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے کہ تبھی مشل اور ہمدان دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تھے۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہمدان کے کہنے پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور ایان مومل کا ہاتھ پکڑتا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، جبکہ مشل اور ہمدان بھی ان کے پیچھے تھے۔ احمد کو فون کر کے ایان ساری بات بتا چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ چلو مومل نے حقیقت بتا دی۔ وہ ابھی تو مومل سے ملنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے ایئرپورٹ اپنے والدین کو لینے جانا تھا، اور اس کا ارادہ ان دونوں کو وہیں سے اپنے پیلس لے جانے کا تھا۔ وہ اس وقت بیڈ پر پھپھو کے سینے سے لگی بیٹھی رونے میں مصروف تھی، جبکہ پھپھو خود بھی نم آنکھیں لیے اسے چپ کروا رہی تھی۔ انہیں خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیوں اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر یقین کرتی رہی کہ مومل یہاں ٹھیک ہے۔ اچھا میری جان چپ ہو جاؤ، پھپھو آ گئی ہے نا، میرا بیٹا چپ کر جاؤ، اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ باقی سب لوگ بھی وہیں کمرے میں موجود تھے، اور ان دونوں کو یوں ایموشنل ہوتا دیکھ کر ایان کو چھوڑ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہمدان تو مشل کے کندھے سے لگتا پورا زور رو رہا تھا، جبکہ مشل اس پھولن دیوی کو دیکھ کر خود حیران تھی۔ پھپھو کو سینے سے لگی وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سب لوگ اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر سے کمرہ خالی کر کے جا چکے تھے تاکہ وہ ایک سکون بھری نیند لے سکے۔ سفر کی تھکاوٹ کے بعد احمد اور اس کے والدین پھر آنے کا کہتے جا چکے تھے۔ ایان نے تو انہیں روکنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ پھر بھی کہہ کر جا چکے تھے۔ اس وقت ہمدان اور مشل دونوں ایان کے سامنے سر جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وی آر ویری سوری ایان، ہم سچ میں بہت شرمندہ ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ایسا کچھ ہوگا کبھی بھی مومل کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمدان شرمندہ سے سر جھکائے بولا، جبکہ مشل نے بھی اس کی باتوں پر اتفاق کرتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم دونوں جانتے ہو آج میرا ارادہ تم دونوں کے سخت سے سخت سزا دینے کا تھا، لیکن آج جو مجھے خوشی ملی ہے اس خوشی کے صدقے میں تم دونوں کو اس بار معاف کر رہا ہوں۔ لیکن تم دونوں اب اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ گے جس نے میری مومل کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کام تم لوگوں کے آج رات ہی کرنا ہے۔ ہمیں منظور ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اسے لانا ہمارا کام۔ بیڑی کے بات پر وہ جلدی سے بولا، جبکہ مشل نے بھی تھمس اپ کا اشارہ کرتے اسے یقین دلایا کہ کام ہو جائے گا۔ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں نے آج کے بعد کبھی بھی مومل کا برا نہیں چاہوں گی، پر پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس سب کے سامنے کھڑے ایان احمد اور مشل کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا تھا، جس کا ان تینوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مشل لگ جاؤ کام پر، ایان مشل سے کہتا ٹارچر روم میں پڑی کرسی کے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ہمدان بھی اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مشل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہنٹر زور سے زمین پہ مارا، جسے دیکھ کر ارم کی زوردار چیخ نکلی تھی۔ نہیں پلیز نہیں، وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، لیکن اگلی ہی لمحے پورا ٹارچر روم اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ مشل بنا رکے پے در پہ اس پر ہنٹر برسا رہی تھی۔ اس لڑکی پر تو اسے بھی بہت غصہ تھا، آخر اس نے دوست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ارم ہنٹر کے باوجود درد برداشت کرتا وہیں زمین پر بے ہوش ہوا پڑا تھا، جبکہ وہ تینوں اس کے نیم مردہ وجود پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے جا چکے تھے۔ ہنٹر کی مار کے دوران ارم کے منہ سے نکلی چیخوں نے ایان کے وجود میں ایک سرور برپا کیا تھا۔ آخر اس لڑکی نے اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ خود جیسے تکلیف میں تڑپ رہی تھی ایان کو مزہ دے گئی تھی۔ بے شک اب وہ اپنی بیوی پر بری نظر رکھنے والوں کی روح تک کو نہیں بخشنے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آنکھوں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ایان کے پوچھنے پر مومل نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہ کوئی اس کا کل سے 100ویں دفعہ پوچھنا تھا، کیا ہو گیا آپ کو ایان؟ میں نے آپ سے کہا نا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومل کے تسلی دینے پر ایان پرسکون ہوتا، وہ اس کے ساتھ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا تھا۔ اچھا مومل، مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری وہ کزن ہمیشہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرتی آئی ہے، اگر تمہیں موقع ملے اسے کوئی سزا دینے کا تو تم کون سی سزا دو گی؟ اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے فوکس میں رکھتے ایان نے پوچھا تھا، جبکہ مومل اس کی بات پہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں کچھ، اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ میں تم سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کبھی موقع ملے اپنی اس کزن کو سزا دینے کا تو تم کون سی سزا دو گی؟ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ نہیں، میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی، میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ سزا دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے۔ ہاں لیکن اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اتنا ضرور کرتی کہ اسے اپنی زندگی سے کہیں دور بھیجتی جہاں وہ کبھی بھی مجھ تک
پہنچ کر میری خوشیاں مجھ سے نہ چھینتی. مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، نہ اپنے بابا کی جائیداد، نہ گھر، بس مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے. مومل کے جواب پر ایان نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا. یعنی اس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی تم نے اسے کوئی سزا نہیں دینی چاہتی؟ حیرت ہے. اسے واقعی حیرت ہوئی تھی جبکہ مومل اس کے حیران ہونے پر مسکرا دی تھی. نہیں ایان، میں نے ویسے بھی اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے. اس نے بڑی خوبصورتی سے اسے جواب دیا جس پر ایان بھی مسکرا دیا تھا. وہ اس وقت ٹارچر روم میں ارم کے سامنے بیٹھا تھا جو بے حال سی زخموں سے چور جسم لیے در سے کراہتے ہوئے دیوار کا سہارا لیے بیٹھی تھی، جبکہ ایان اس کے سامنے کرسی رکھے بیٹھا تھا. جانتی ہو میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کا اندازہ تو تمہیں کل ہی ہو گیا ہوگا. تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دینے کے بجائے میں نے اپنی بہن سے تمہیں سزا دلوائی. مگر یہ یقین جانو لڑکی، تم دنیا کی وہ واحد لڑکی ہو جسے دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں. اور یقین مانو میں ایسا کر بھی گزرتا اگر میری بیوی نے تمہیں بخشا نہ ہوتا. جاؤ، اپنی بیوی کے صدقے تمہیں معاف کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے اب یہاں اس شہر میں تو کیا اس ملک میں بھی نظر نہیں آنی چاہیے. جانتی ہو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ماں باپ کو لو اور یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤ. ورنہ یاد رکھنا میں اپنی بیوی کی کہیں بات بھی نہیں مانوں گا. بے شک وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتی، لیکن اگر میرا دماغ گھوما تو میں کسی کی نہیں سنتا. امید ہے تم سمجھ چکی ہوگی. ایان کے سرسراہٹ لہجے میں کہتے ہوئے ارم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا. مجھے منظور ہے، اس نے تھوک نکلتے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ایان نے اپنے پاس کھڑے گارڈ کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا تھا، جس کے اشارے پر آگے بڑھتا ارم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے وہاں سے لے جا چکا تھا. اس وقت ہمدان مشل کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایان نے اسے مشل کو احمد کے ساتھ شادی کے لیے راضی کرنے کا کام دیا تھا. اسے بھی احمد مشل کے لیے پرفیکٹ لگا تھا. ابھی اس کے سامنے بیٹھے الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا کہ مشل نے اس کا بازو پکڑتے اسے جھنجھوڑا تھا. کیا بات ہے بڑی، پچھلے 5 منٹ سے تم خاموشی سے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے ہو. بولو، بات کرنی تھی. یوں خاموش رہ کر سسپینس کو ریپیٹ نہیں کرو. تمہیں پتہ ہے مجھے بالکل نہیں پسند. اب جلدی سے بولو کیا بات ہے، مشل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا. مشل، دراصل میں اور ایان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دی جائے. آخر اس نے الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے اسے کہا تھا. کیا مطلب شادی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی. مجھے تو یہیں رہنا ہے اپنے دونوں بیویوں. آپ دونوں کی بیویوں کو آپ کے خلاف کرنا ہے. مومل کو تو میں ایان بھائی کے خلاف نہیں کر سکتی کیونکہ جانتی ہوں پھر سزا مجھے ہی ملے گی. لیکن تم یہ مت سوچنا میں تمہیں بخش دوں گی. آنے دو مناہل کو، دیکھنا کیسے روز روز تمہاری اسے لڑائی کرواؤں گی. تم دونوں کو لڑتا دیکھ کر مجھے مزہ آئے گا. ایسی باتیں سکھاؤں گی کہ تنگ آ کر تم اپنے بال نوچنے پر آ جاؤ گے. ہمدان کی بات کو سیریس نہ لیتے وہ اپنی سوچوں سے آگاہ کرنے لگی تھی. بی سیریس مشل، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اور ایان نے تمہارے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے. ہمدان کے لڑکے والی بات پر تو مشل صدمے میں ہی چلے گئی تھی. کون لڑکا؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ مشل کے چیختے ہوئے پوچھنے پر ہمدان نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا. وہ جانتا تھا احمد کا نام سن کر وہ کافی وویلا مچائے گی، اور وہی ہوا. ہمدان نے بھی احمد کا نام لیا ہی تھا کہ مشل چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کیا احمد وہ چور؟ بالکل نہیں، میں اسے شادی نہیں کرنے والی. بالکل نہیں، بالکل نہیں، سوچے گا بھی مت. وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولنے لگی تھی. وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا. اور ویسے بھی دیکھو نا، وہ یہاں آتا جاتا رہتا ہے تو تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا. جب دل کرے گا تم میں مناہل کو میرے خلاف بھڑکا سکتی ہو، ذرا بھی تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر دیکھو، تمہاری تو اس دن آنٹی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی نا. یقیناً وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے. اور میری جان، شادی تو کرنی ہی ہے تو پھر احمد سے کیوں نہیں. اور ویسے بھی وہ تمہیں پسند کرتا ہے. وہ جو غیر دلچسپی سے ہمدان کی باتیں سن رہی تھی، پسندیدگی والی بات پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی تھی. کیا کہا؟ پسند؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، اور آپ نے اسے کچھ کہا نہیں جب وہ آپ لوگوں کے سامنے پسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا. ارے تم میری بڑی ہو، تمہارا کام تھا کہ تم اس کے 2-3 دھڑ دیتے. آخر وہ کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ مجھے مشل خان کو پسند کرتا ہے. وہ غصے سے بولنے لگی جبکہ ہمدان نے اپنی پاگل بہن کی حرکتوں پر نفی میں سر ہلایا تھا. وہ واقعی میں پاگل تھی اور بیڑی ٹھیک کہتا تھا. اس پاگل کو احمد اچھے سے سنبھال لے گا. بس میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے. تو کیا تمہیں اپنے بھائیوں کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ کیا تمہیں شک ہے کہ ہم تمہارے لیے بہترین فیصلہ نہیں کریں گے؟ جب کہیں سے بھی کام بنتا نظر نہ آیا تو ہمدان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا اور واقعی ہو ہی گئی. نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی کبھی بھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب جس کے ساتھ چاہو میری شادی کر دو، لیکن میری ایک شرط ہے. اگر یوں تمہارے اور مناہل کی شادی کے دنوں میں میری شادی کا خیال آیا ہے تو ضرور ایان بھائی اور تمہارا یہی موڈ ہوگا کہ میری شادی تمہاری شادی کے ساتھ ہی کر دی جائے. اور مجھے یہ منظور نہیں. میری شرط یہی ہے کہ تمہاری شادی پر میری شادی نہیں رکھی جائے گی، اور ابھی مجھے رخصتی بھی نہیں کرنی. ہاں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اپنی بات سے مکر جاؤں گی تو آپ لوگ میرا نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری شادی پر بالکل نہیں. کیونکہ مجھے تمہاری شادی انجوائے کرنی ہے. یا پہلے کروا دو یا بعد میں، لیکن تمہاری شادی پر بالکل نہیں. وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. ہاں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسے اپنی بہن کی یہ شرط منظور تھی. ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر ایان کو بتاتا ہوں. یہ یقیناً تمہارے فیصلے سے خوش ہوگا، اور تمہاری یہ شرط بھی ہمیں منظور ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ مشل کمرے میں بیٹھی احمد کے بارے میں سوچنے لگی. اور یہ سوچ اچھی تو بالکل بھی نہیں تھی.
احمد اور اس کے والدین رشتے کے متعلق بات کرنے پہنچ چکے تھے. انہیں بھی اپنے بیٹی کی پسند دل و جان سے عزیز تھی. رشتے کی بات طے کرتے وہ نکاح آنے والے جمعے پر رکھ چکے تھے اور رخصتی 2 ماہ بعد کی طے کی گئی تھی. پھپھو اور پھپھو جان تو مومل اور مشل کے ساتھ کمرے میں باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ایان، حمدان اور احمد باہر لون میں ٹہلتے بزنس کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ تبھی احمد کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی. اٹینڈ کرنے کے بعد سامنے سے کہے گئے الفاظ سن کر احمد نے ٹھیک کہہ کے کال کٹ کر دی، جبکہ اس کا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا. کیا بات ہے احمد، کسی کال تھی؟ حمدان نے فکر مندی سے پوچھا تھا. پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی، اس نے گہرا سانس بھرتے کہا تھا. خیریت ہے؟ پولیس اسٹیشن سے کیوں؟ اس نے بار ایان نے پوچھا تھا. ماموں، مامی اور ارم جس ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے اس ٹیکسی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، باڈی بھی بری طرح سے جل گئی. پولیس انسپکٹر کا کہنا تھا کہ باڈی کی حالت اتنی بری تھی کہ انہیں فوراً دفن کر دیا گیا. احمد کے بتانے پر ایان اور حمدان نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا. ہاں، تمہارا اداس ہونا بنتا ہے، آخر وہ تمہارے ماموں مامی تھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایان نے کہا تھا. نہیں، میں اداس نہیں ہوں. احمد نے فوراً کہا. کیا مطلب؟ ایان نے حیرت سے پوچھا تھا. میں اداس نہیں ہوں، میں بس اپنے اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچ رہا تھا. بے شک وہ ہر گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے. احمد کی باتیں ان کے سر پر سے گزر رہی تھی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، ایان نے الجھتے ہوئے کہا تھا. تمہیں یاد ہے ایان، میں نے مومل کو بتایا تھا کہ میں نے ماموں مامی کی باتیں سنی تھی اس کو بیچنے کے بارے میں. میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. ہاں مجھے یاد ہے. تو اس نے الجھتے ہوئے جواب دیا تھا. میں نے تب کچھ اور بھی سنا تھا. کیا سنا تھا؟ احمد کے کہنے پر حمدان تجسس سے بولا تھا. یہی کہ چھوٹے ماموں ممانی کا کار ایکسیڈنٹ قدرتی طور پر نہیں ہوا تھا بلکہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا، اور کروانے والا کوئی اور نہیں، وہی تھے. اپنے بھائی کی جائیداد پر نظر تھی ان کی. اپنی ساری جائیداد تو وہ اپنی عیاشیوں میں اڑا چکے تھے، جبکہ اپنے بھائی کو کامیاب دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک پلان بناتے ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا. خوش قسمتی سے بچ گئی، لیکن ان کا ارادہ مومل کو بھی مار دینے کا تھا. اسی لیے انہوں نے تو مومل کو اپنے پاس رکھا، لیکن جب وکیل سے انہیں پتہ چلا کہ چھوٹے ماموں نے بہت پہلے اپنی جائیداد مومل کے نام کر دی تھی، جو اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی سے ملنے والی تھی، اس لیے انہوں نے مومل کے بڑے ہونے کا انتظار کیا اور اس کے 18ویں سالگرہ کے 2 ماہ بعد ہی اسے بیچ دیا. جب مومل ہوگی ہی نہیں تو ساری جائیداد ان کے پاس ہوگی. احمد کی باتوں نے ایان اور حمدان کو سر گھما دیا تھا. کیا واقعی وہ لوگ اس قدر لالچی اور بے رحم تھے؟ لیکن ہاں، ان کے پاس بھی تو ایسے رشتے تھے، ان دونوں نے بھی تو ایسے رشتے دیکھے تھے. یہاں تو پھر بات سوتیلے کی تھی. انہوں نے تو سگے رشتے کو زہر کو دیکھا تھا. صحیح کہتے ہیں کہ تم جو بولتے ہو وہی کاٹ کر جاتے ہو. احمد کی بات پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا. صحیح کہا تم نے، لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ بات مومل کو نہیں بتانی چاہیے. ایان کے کہنے پر احمد نے سمجھانے والے انداز میں سر ہلایا. ہاں بالکل، میرا بھی یہی ارادہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایان نے اسے کندھے پر تھپکی دیتے اسے دلاسا دیا تھا. وہ آفس سے آج جلدی ہی گھر آ گیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے خالی کمرے نے اسے منہ چڑھایا تھا. آج پھر خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا. ایک تو جب سے اس کی بیوی کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تھی وہ کمرے میں ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں تھی. غصے سے ٹائی ڈھیلی کرتے اس نے اتار کر صوفے پر پٹکی اور کمرے سے باہر نکلتا اپنی چھوٹی سی بیوی کو ڈھونڈنے نکلا تھا، جس نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا. ہر جگہ چیک کرتے آخر میں اس نے مشل کمرے کا رخ کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ وہیں پر موجود ہوگی. مشل کے کمرے کا دروازہ کھلتے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا، کیونکہ سامنے اس کی بیوی مشل اور حمدان کے ساتھ مل کر چٹخارے لے کر گول گپے کھا رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر ان تینوں نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کھڑی ہستی کو دیکھ کر ان تینوں کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا. تینوں نے منہ میں موجود گول گپے کو مشکل سے نگلا اور وہ غصے سے آگے بڑھتا مومل کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گیا تھا، جبکہ مومل کو اب اپنی فکر لگ چکی تھی. ایان نے اسے سختی سے اس طرح کی چیزیں کھانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ کھٹی چیزیں اسے شروع سے بہت پسند تھی اور کچھ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ چٹپٹی چیزیں کھانے کا اس کا دل اور چاہتا تھا. مومل کی تو پھر بچت ہو جانی تھی، کیونکہ اسے بس تھوڑا سا معصوم منہ بنانا تھا اور وہیں ایان نے پگھل جانا تھا. لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اس بار مشل اور حمدان کی خیر نہیں تھی. وہ جانتا تھا کہ گول گپے لانے والے مشل اور حمدان ہی تھے، کہ حالانکہ ان دونوں کو اس نے سختی سے منع کیا تھا. مومل کو کچھ بھی الٹا سیدھا دینے سے منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، کہ تمہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو. کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں میری بات مومل؟ یہ لاسٹ وارننگ تھی اور میرا یقین کرو نیکسٹ ٹائم میں تمہیں بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. چپ چاپ اس کمرے میں بیٹھی رہو. خبردار جو تم باہر نکلی، میں ذرا ان دونوں کی خبر لے کر آتا ہوں. کمرے کے اندر لاتے ہوئی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا غصے سے بولا، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی. لیکن جیسے ہی اس نے مشل اور حمدان کی خبر لینے کا کہا، اس نے جلدی سے سر اٹھاتے اس کا بازو تھاما. نہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں ہی تھی جس نے انہیں مجبور کیا گول گپے لانے پر. اس نے جلدی سے اپنے پارٹنر کو بچانے کے لیے کوشش کی، لیکن ایان پہ کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا. یہ بات تو طے تھی کہ آج مشل اور حمدان کی خیر نہیں تھی. مشل اور حمدان اس وقت لان میں چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے ایان کا پالتو جرمن شیفرڈ بھاگ رہا تھا، جبکہ ایان ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. مومل کو وہ کمرے میں سلا کر آ چکا تھا. اس وقت مشل اور حمدان اس کے غصے کا نشانہ بنے ہوئے تھے. خدا کا واسطہ ایان، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی مومل کو کچھ نہیں لا کے دوں گا. کھٹی چیزیں تو دور کی بات ہے. بھاگ بھاگ کر تھک چکے حمدان نے رونے والے سے لہجے میں کہا تھا. ہاں بھائی، سچ میں آج کے بعد ایسا بالکل نہیں ہوگا، پلیز اس بار معاف کر دو. مشل بھی جلدی سے معافی مانگتے ہوئے بولی تھی. ٹائیگر واپس آ جاؤ، اس نے اپنے کتے کو آواز دیتے بولا تھا، جس پر کتا مشل اور حمدان کے پیچھے دوڑنا بند کرتا اسے واپس آ کر پاؤں کے پاس بیٹھ گیا تھا.
یہ لاسٹ ٹائم تھا، میرے خیال سے تمہاری یہ سزا بہت ہے. آج کے بعد میری بیوی کو کوئی بھی الٹی چیز تھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. جانتے ہو نا کہ اس کو اس حالت میں ہیلدی چیزیں دینی ہے. اس نے سختی سے پوچھا. جی جی ہم سمجھ گئے. آج کے بعد کوئی بھی الٹی چیز نہیں دیں گے ان کے کچھ، بلکہ ان کے کچھ بھی نہیں دیں گے پلیز. اب کچھ نہیں، کوئی سزا نہیں چاہیے ہمیں. کچھ خیال ہی نہیں کہ دولہے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. حمدان ہاتھ جوڑ کے اسے بولتا. مشل کا ہاتھ تھامتا اندر بھاگ چکا تھا، جبکہ پیچھے ایان مسکرا کر اپنے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا. وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے کے ساتھ نیوز بھی دیکھ رہے تھے. ویسے مومل، تم نے اور بھائی نے کوئی نام سوچا؟ مطلب کہ کوئی لڑکی یا لڑکی کا نام انسان کا ہوتا ہے نا، کہ اگر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھے گا، اگر بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے. تم نے اور بھائی نے کوئی نام ڈیسائیڈ کیا؟ اچانک مشل کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ ہاتھ کانوں پہ ٹکا مومل سے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی، جس پر مومل نے شرماتے ہوئے نہیں کہا، جبکہ اس کا یہ شرمانا کسی نے گہری نظروں سے دیکھا تھا. کیا یار، ابھی تک کوئی بھی نام ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ مشل کو تو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. تو کیا ہوا؟ اگر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو میں رکھوں گا. آخر میں چچا ہوں اور تھوڑا تھوڑا ماموں بھی، تو بھائی میں ہی نام رکھوں گا. میں نے تو سوچ لیا ہے، اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام زینب رکھوں گا. پھر مومل ایان کو زینب کے بابا کہہ کر بلائے گی. حمدان نے شاید سے کہتے زوردار کہکا لگاتے کہا تھا، جس پر مشل نے پاس پڑا کچھ اٹھا کے اسے اوپر زور سے پھینکا تھا. ایان نے بھی اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. توبہ توبہ، اچھی بھلی محفل چل رہی تھی، تم اپنی کوئی کھچ نہ مارو. ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی بری لگتی ہے وہ ویڈیوز، اور تم جان بوجھ کر ان کا ذکر میرے سامنے کرتے ہو. اور تم سے پوچھ کر نام تو بالکل نہیں رکھیں گے. میں رکھوں گی نام، کیونکہ میں پھپھو بھی ہوں اور خالہ بھی ہوں، اور ابھی کچھ دن تک مامی بھی بن جاؤں گی. تو نام رکھنے کا حق بھی میرا ہی زیادہ ہے. کیوں بھائی؟ حمدان کو پہلے برا بھلا کہتے اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا. آخر میں ایان کی طرف منہ کرتے اس سے رائے مانگی. ہاں کیوں نہیں، تم ہی رکھو گی نام. ویسے بھی میں جانتا ہوں جو بھی نام رکھو گی اس میں حمدان کی مرضی بھی شامل ہوگی. آخر تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایان نے حامی بھرنے کے ساتھ اس کے اور حمدان کے لڑنے پر ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دونوں اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے. جبکہ مومل خود وہاں ان تینوں کے باتوں کو کافی انجوائے کر رہی تھی. وہ باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی نیوز اینکر کل رات بلڈی ڈیول کے ہاتھوں ہوئے کمال پاشا کے قتل کی نیوز پڑھنے لگی. اللہ اللہ، کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا. کیسے بے خوفی سے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں. مجھے تو نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو انسان ہو کر دوسرے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں. نیوز سننے پر مومل غصے اور نفرت سے اپنی رائے دیتے بولی تھی، جس پر مشل اور حمدان نے ایان کی طرف دیکھا. وہ خود اپنی نظریں مومل پر ٹکائے ہوئے تھا، جو بڑے غور سے نیوز اینکر کی باتیں سن رہی تھی، کہ تبھی اسکرین پر کمال پاشا کی لاش دکھائی جانے لگی، جسے دیکھتے ہی مومل نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی. یقیناً ٹی وی پر دکھائے جانے والے خون کو دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا تھا. ایان کے اشارے کرنے پر مشل بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی. تم نے دیکھا ایان، مومل کے چہرے پر کس قدر نفرت تھی اس قاتل کے لیے جو یقین تم ہی ہو. اور جب اسے پتہ چلے گا کہ بلڈی ڈیول جس سے ساری دنیا نفرت کھاتی ہے وہ تم ہی ہو، تو نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی. حمدان نے پریشانی سے اسے کہا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا. صحیح کہہ رہے ہو تم. پہلے میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے بتا دوں، لیکن اب مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسے چھپانے میں ہی بہتری ہے. ایان نے پرسوز لہجے میں کہا، جس پر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا گیا. اسے بھی یہی بہتر لگ رہا تھا. اور ویسے بھی اگر وہ مومل کو کچھ نہ بھی بتاتے تو اسے کیسے پتہ چل جانا تھا کہ بلڈی ڈیول کا خوف تو لوگوں میں موجود تھا، لیکن کوئی بھی بلڈی ڈیول کی حقیقت نہیں جانتا تھا. اسی لیے انہیں اس بات کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ مومل کو یہ بات کہیں اور سے پتہ لگ سکتی ہے. یہ سوچ وہ پرسکون بیٹھے تھے. لیکن ہم تو سوچے ہمیشہ وہی تو نہیں ہوتا. سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور ہم اسے انجان ہوتے ہیں. مشل اور احمد کا نکاح خیر و عافیت سے ہو چکا تھا. ان کے نکاح کو 2 دن ہو چکے تھے. سب بھی سے حمدان اور منہل کی شادیوں کی تیاریوں میں مگن ہو چکے تھے، جن میں صرف 1 ہفتہ ہی باقی تھا. اس وقت مومل اور ایان مال میں موجود شاپنگ کر رہے تھے. جبکہ شاپنگ مکمل ہو چکی تھی سوائے ان دونوں کے، وہ دونوں مختلف دکانوں میں کپڑے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر وہیں موجود بچوں کے کپڑوں والے کلیکشن پر گئی. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے دکان کی جانب بڑھے. ایان نے کتنا پیارا ہے نا. وہ وہاں سے ایک بیبی بوائے کا سوٹ اٹھاتے بولی تھی. پیارا ہے، مگر تم بیبی بوائے کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بیبی گرل کے دیکھو، کیونکہ میری پرنسس آئے گی. وہ اس کے ہاتھوں سے سوٹ پکڑ کر واپس رکھتے ہوئے بولا تھا. کیا مطلب بیبی گرل کہ دیکھوں؟ کیوں بھائی، میں تو بیبی بوائے کی ہی دیکھوں گی، کیونکہ میرا بیٹا آئے گا، میرا پرنس، ماما کی جان، پیارا سا کیوٹ سا. وہ ایان کی بات کو رد کرتے خیالوں میں گم اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر ایان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا. بس کرو بیوی، واپس آ جاؤ خیالوں سے، یا پھر اپنے بیٹے کی شادی کروا کر ہی واپس آؤ گی. ایان کے خود پر ٹونٹ کرنے پر مومن نے اسے گھور کر دیکھا تھا. آپ تو بس جیلس ہو رہے ہیں میرے بیٹے سے. دیکھنا جب وہ اس دنیا میں آئے گا نا تو میں نے آپ کو فل اگنور کرنا شروع کر دینا ہے. منہ بھی نہیں لگاؤں گی آپ کو. وہ منہ چڑھاتے اسے بولی، جس پر ایان نے اسے کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا. جبکہ ایان کی پبلک پلیس پر اس حرکت نے مومن کو شرمندہ کیا تھا. وہ اسے معصوم سے گھوریاں ڈالتی خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس کا ایان پہ کوئی اثر نہ ہوا. میری جان، یہ تمہاری خامی خالی ہے کہ تم مجھے اگنور کر سکتی ہو. یقین کرو اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تم معصوم
جان کو ہی مشکل ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا بالکل نہیں چاہو گی۔ وہ اپنا منہ سے کان کے قریب کرتے سخت لہجے میں کہتا، آخر میں کان کے لو آہستہ ہونٹوں سے چھوتا واپس ہٹا کر، مگر کمر کے گرد بازو ابھی بھی حائل رکھے ہوئے تھا۔ اچھا نا، پیچھے تو ہٹے، پبلک پلیس ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے اسے دور کرتے بولی تھی، جو اس کی گال پر لب رکھتے پیچھے ہٹا تھا، مگر مومل کو وہیں ساکت کر گیا تھا۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، تم اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کر لو اور میں اپنی بیٹی کے لیے کر لیتا ہوں، کیونکہ کام تو میرے والی ہی آئے گی، پر تم فکر نہ کرو، تمہارے والی بھی کام آئے گی، پر نیکسٹ ٹائم۔ اس بار مجھے بیٹی چاہیے، پر نیکسٹ ٹائم ہم بیٹا پلان کر لیں گے۔ آخر میری پرنسس کو کھیلنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا۔ وہ جو کامتے ہاتھوں کو منہ پہ پھیرتی نارمل ہونے کی کوشش میں کامیاب ہوئی ہی تھی کہ ایان کی اگلی بات پر پھر سے شرمانا پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے گھورنا چاہتی تھی، مگر شرم و حیا سے لال ہوئی گال نظریں بھی نہیں اٹھا سکی تھی۔ اسے اگنور کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے ڈریسز پسند کرنے لگی، جبکہ ایان اسے ایک نظر مسکرا کر دیکھتا خود بھی اپنے پرنسس کے لیے شاپنگ کرنے لگا، اور آدھے گھنٹے میں ہی وہ دکان میں موجود تمام بیبی گرلز کے ڈریسز پیک کروا چکا تھا۔ تمام ہیلپرز بھی حیرت سے اس خوبرو شخص کو دیکھ رہے تھے جو پورے دکان ہی اپنے بیٹے کے لیے خرید چکا تھا۔ وہ سب اس خوش نصیب بچے کے لیے رشک کر رہے تھے جسے اتنی محبت کرنے والا باپ ملا تھا، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئی، بلکہ ابھی تو کنفرم بھی نہیں تھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، تو وہ سب یقیناً بے ہوش ہو جاتے۔ مومل خود اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی صرف 4 یا 5 ڈریسز ہی پسند کیے تھے، اور اس کا شوہر پوری دکان خرید چکا تھا، اور تو اور 3-4 سال تک بچیوں والی ڈریسز بھی پیک کروا چکا تھا۔ اسے اتنی محبت اور چاہت سے شاپنگ کرتا دیکھ کر اس کے دل نے بھی بیٹی کے لیے دعا کی تھی۔ وہ اسے پیرس خود چھوڑ کر آفس جا چکا تھا، جبکہ گارڈ سارے بیگز اٹھا کر اندر لے جانے لگے۔ مشل تھوڑی دیر پہلے ہی یونی سے واپس آئی تھی، اور اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پر لیٹی فون یوز کر رہی تھی کہ تبھی گارڈز کو اتنے سارے شاپنگ بیگز لاتے وہاں رکھنے لگے۔ وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھی، سارے بیگز کو دیکھنے لگی کہ تبھی مومل بھی اندر آتی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آج تھک گئی یار سچ میں، کمر اور ٹانگیں کہہ رہی ہیں کہ اب اور ہمیں تکلیف مت دینا کھڑی ہونے کی، ورنہ ٹوٹ جائیں گی۔ وہ صوفے کے بیگ سے ٹیک لگائے مشل کی جانب منہ کرتے بولی تھی، جو سارے بیگز دینے میں مگن تھی، اور پھر گنتی ختم کرتی ہی وہ چیخ کر بولی تھی، 53 بیگز! تمہیں بھائی نے کچھ کہا نہیں؟ اتنی شاپنگ کرنے مطلب بھائی کی تو جان جاتی ہے شاپنگ سے، اور آج تم نے کیا حالت کی ہوئی ہوگی میرے بھائی کی، سوچ کر مزہ آ رہا ہے۔ وہ پہلے جو حیرت سے بول رہی تھی، آخر میں چہرے پر مسکراہٹ لائے بولی، جبکہ مشل کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، بہنی ساری شاپنگ میں نے نہیں تمہارے بھائی نے ہی کی ہے، میری تو صرف 6 یا زیادہ سے زیادہ 8 بیگز ہوں گے، اور حالت تمہارے بھائی کی نہیں بلکہ میری خراب ہو گئی ہے انہیں اتنی شاپنگ کرتا دیکھ، اور جانتی ہو یہ ساری شاپنگ تمہارے بھائی نے کس کے لیے کی ہے؟ وہ اسے بتاتی آخر میں شارت سے پوچھنے لگی۔ مشل جس کے چہرے پہ مسکراہٹ اس کی بات سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے سوال پہ اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ اپنی پرنسس کے لیے ہی یہ ساری شاپنگ کی ہے؟ مومل کے جواب کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب پرنسس؟ کون سی پرنسس؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہی جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، اور ابھی کنفرم بھی نہیں ہے کہ پرنسس ہے یا پرنس ہے، مگر ان کو تو جیسے یقین ہے کہ بیٹی کا۔ وہ مسکرا کے اسے بتانے لگی۔ مشل کو واقعی حیرت ہوئی تھی کہ اس کا جو بھائی شاپنگ کے نام سے چٹ کھاتا ہے، وہ انہی سے اپنی شاپنگ کرواتا تھا۔ وہ بھائی یوں اتنی ساری شاپنگ کر لایا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ اپنے بھائی کی محبت اور بے چینی کا سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ چلو جلدی سے مجھے بھی دکھاؤ ساری شاپنگ کیا کیا لیا ہے بھائی نے اپنی پرنسس کے لیے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیگ سے پاس جاتی بے چینی سے بولی، جس پر مومل بھی مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ ہاں دیکھو کیوں نہیں، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، تمہارے بھائی نے تو اپنی بیٹی کے لیے میک اپ اور جویلری بھی ابھی سے لے لی ہے۔ وہ بیگز کھول کے اسے دیکھتی ہنستے ہوئے بولی، جس پر مشل کا بھی کہکا گونجا تھا۔ ایان اور ہمدان دونوں کسی ضروری میٹنگ کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے، اور مومل کو تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی، اور وہ ان کے جاتے ہی احمد کو کال کر کے چنا چاٹ اور گول گپے منگوا چکے تھے۔ ایان اسے نیا فون لا کر دے چکا تھا، اور اسی فون کا اسے آج بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس وقت وہ مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھی گول گپے سامنے رکھے چاٹ کے ساتھ ساتھ چاٹ بھی انجوائے کر رہی تھی، اور احمد مسکرا کر اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی مرتبہ اسے بھی کھانے کے لیے آفر دے چکی تھی، مگر وہ ہر بار مسکرا کر منع کر دیتا۔ مومل میری جان دیکھو میں آ گئی۔ مشل جو آج جلدی ہی یونی آف کر کے آئی تھی اور سیدھا مومل کے اور ایان کے کمرے کی جانب آئی تھی، ایک دم دروازہ کھولتے بولی، جبکہ مومل کے سامنے چنا چاٹ اور گول گپے رکھے دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ مومل یہ سب تم کو پھر کھا رہی ہو، جانتی ہو نا بھائی کو پتہ لگ گیا تو بہت برا پیش آئیں گے۔ وہ اس کے سامنے آتی پریشانی سے بولی تھی، نہیں لگتا پتہ، بس تم بھی نہ بتانا۔ وہ بے فکری سے چاٹ کا ایک اور چمچ منہ میں رکھتی بولی تھی، کس نے لا کر دیا ہے یہ سب کچھ تمہیں؟ مشل جس نے احمد کو نہیں دیکھا تھا اس لیے پوچھنے لگی، جبکہ مومل نے چاٹ کی پلیٹ سائڈ پر رکھتے گول گپے پاس کرتے احمد کی طرف اشارہ کیا، جس پر اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اس کے وجود کو دیکھنے پر آنکھ ونک کر گیا، جس پر مشل کی دھڑکن رکی تھی۔ اب تو بہن کے نخرے اٹھا رہے ہو، اس حالت میں بھی اس کو کھٹی چیزیں لا کر دے رہے ہو؟ شادی کے بعد بھائی کی طرح مجھ پر پابندیاں مت لگانا، مجھے بھی لا کر دینا۔ وہ جو خود کو نارمل کرنے کے لیے بنا سوچے بولی تھی، مگر جیسے ہی سمجھ آئی بنا ادھر ادھر دیکھے کمرے سے بھاگی تھی، جبکہ مومل اور احمد کے کہکے نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اس نے دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر دل پر ہاتھ رکھ کے دھڑکنوں کو کنٹرول کرنا چاہا، جو آج الگ ہی لے پر چل رہی تھی۔
احمد جو مشل کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا تبھی مشل بھی اندر سے باہر نکلی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی، آخر شرمندگی بھی تو کم کرنی تھی۔ میں یہاں اپنی پیاری سی بیوی سے کہنے آیا ہوں کہ وہ بے فکر رہے، میں اسے بھی ایسی چٹپٹی چیزیں لا کر دوں گا، وہ بس آج اب کے بعد رخصتی کروا کر یا تو یہ دن دکھا دے۔ وہ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتے اشارت سے بولا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی تھی، شرم کیسی میری جان، تم بیوی کو میری تم سے ایسی باتیں نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اور ہاں اب شور ہوں یا تمہارا آپ کہہ کر پکارا کرو۔ وہ کندھے اچکاتا بولا، آخر میں سیریس ہو کر کہنے لگا، اور وہ اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ ایک تو دل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جو اس کو دیکھ کر دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ چلو لنچ کرنے چلتے ہیں باہر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، نہیں مجھے نہیں جانا۔ مشل نے انکار کرتے ہاتھ چھڑوانا چاہا، جبکہ احمد اس سے انکار کو کوئی اہمیت نہ دیتے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ بالکل نہیں، تم چل رہی ہو، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ اس کی بات اگنور کرتے بولا، نہیں نا، مومل گھر اکیلی ہے، یا تو اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مشل نے اس کے ساتھ اکیلے نہ جانے کے لیے بہانہ بنایا، مومل نہیں جا رہی، میں نے پوچھا تھا اسے، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، نیند آ رہی ہے اسے۔ وہ اسے بتاتا گاڑی میں بٹھانے لگا، جبکہ مشل بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھانے کے بعد اب آئس کریم انجوائے کر رہے تھے کہ تبھی احمد کی نظر کسی پر گئے۔ اور تیری خیر، یہ یہاں کیسے؟ احمد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا ہوا، کس کو دیکھ لیا؟ کون یہاں کیسے؟ مشل نے حیران ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا، پر احمد نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ نہیں پیچھے مت دیکھنا، یہاں آ گئی نا تو سارا موڈ خراب کر دے گی۔ احمد نے سر نیچے جھکاتے ہوئے کہا، تو آ جائیے، یہاں مسئلہ کیا ہے اور تم یہ منہ کیوں چھپا رہے ہو؟ مشل نے شک کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یار یہ میری بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، قسم سے اتنی چپکو قسم کی ہے، کیا بتاؤں، پیچھے ہی پڑ جاتی ہے، میں تو اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لو، میں نہیں چھپاتا منہ۔ احمد اجلائے لہجے میں بولتا صحیح ہو کر بیٹھ گیا، تبھی اس لڑکی کی نگاہ اس پہ پڑی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتی ان کی ٹیبل پر آئی تھی۔ ہائے احمد، کیسے ہو، یہاں کیسے آنا ہوا، اور یہ لڑکی کون ہے؟ رباب نے اسے پاس پہنچ کے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مشل کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی اس کا ہاتھ احمد کے کندھے پر دیکھ کر، جبکہ احمد نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہا لو دیکھ لو، اسی لیے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے مس آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں احمد کے کندھے سے، وہ بالکل ٹھیک ہے، شکل سے بھی لگ رہا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہر ریسٹورینٹ میں کوئی بلا وجہ تو نہیں آتا نا، کھانا کھانے ہی آتے ہیں تو پوچھتے کہ کیا تک بنتی ہے، اور رہی تیسری بات، میں احمد کی بیوی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے کہ احمد کوئی جواب دیتا مشل مسکرا کر کہتے رباب کو تو آگ لگا دی تھی، کیا مطلب بیوی؟ احمد تم نے شادی کب کی؟ اور میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ میں جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں، میرے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ رباب کی تو غصے کے مارے حالت بری ہو گئی تھی۔ کوئی کمی نہیں آپ میں، سوائے وٹامن سی اور وٹامن ڈی کے، اور اس کے لیے آپ کو مفید مشورہ دیتی ہوں کہ دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھایا کریں، آپ کو دھوپ سے وٹامن ڈی ملے گا اور مالٹے کھانے سے وٹامن سی ملے گا، لیکن دھوپ میں بیٹھ کر، کیونکہ ڈی کے بغیر سی نہیں ملتا اور اسی کے بغیر ڈی نہیں ملتا۔ یوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بات ختم نہیں ہوئی۔ رباب کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ آئس کریم سے انصاف کرتی بولی، جبکہ احمد خود مزے سے اپنی بیوی کی جلسی دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یقیناً تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ دھوپ میں بیٹھنے سے رنگ کالا ہو جائے گا، تمہارا تو فکر نہ کرو، جیسے پہلے کریمیں لگا کر گورا ہوئی تھی پھر ہو جانا، اور تمہیں یہ بھی ٹینشن ہوگی کہ مالٹا کھانے سے گلا خراب ہوگا، تو میری جان، پہلے کون سا تمہاری آواز کوئل کی جیسی سریلی ہے، بلکہ پھٹا ہوا ڈھول ہی تو ہے، فکر نہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کسی نے شاید بتایا نہیں کہ میاں بیوی جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو بیچ میں جا کر مداخلت نہیں کرتے، ان لوگوں نے بھی ہزار باتیں کرنی ہوتی ہیں جو کسی اور کے سامنے تو بالکل نہیں کر سکتے۔ آج تو مشل احمد کو بار بار حیران کیے جا رہی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے رباب منیر کو ایسے کہنے کی؟ تم خود ہوئی ہوگی کریمیں لگا کر گوری، میں نہیں، اور تمہاری آواز ہوگی پھٹا ہوا ڈھول۔ وہ ابھی اونچا اونچا بول رہی تھی کہ مشل ایک ہی دم اٹھتی، اس کا بازو پکڑ کر مروڑتے ہوئے کمر کے پیچھے لے جاتی، اسے تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سارے ریسٹورینٹ میں موجود لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ رباب کی دوستیں بھی جلدی سے ان کے پاس پہنچی، آواز نیچے رکھ کر بات کرنا سیکھو لڑکی، کیونکہ مجھے عادت نہیں کسی کی اونچی آواز برداشت کرنے کی، اگر آرام سے بات کر رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے ہلکے میں لے لو، یقین کرو میں اگر چاہوں تو ابھی تمہیں ختم کر سکتی ہوں، اور سب کے ہونے کے باوجود نہ تو کسی کو مجھ پر ذرا سا شک ہوگا، نہ ہی کوئی ثبوت ملے گا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ مروڑتے اسے کان کے قریب منہ کر کے چباتے ہوئے بولی تھی، جو رباب کے علاوہ کسی اور کو سنائی نہیں دیا تھا، چھوڑو مشل، کیا کر رہی ہو، سب دیکھ رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ احمد اسے رباب سے دور کرتا اپنے بازو اسے کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے بولتا اسے ریسٹورینٹ سے باہر لے جانے لگا، جبکہ پیچھے رباب تو ابھی تک مشل کے الفاظ پر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی دوستیں اس کا بازو سہلا رہی تھی جو پورا کا پورا لال ہو چکا تھا۔ پورا راستہ احمد نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، وہ جانتا تھا مشل غصے میں تھی، اسے اس کا یوں ریئیکٹ کرنا برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے خوشی ہوئی تھی اس کے یوں جیلس ہونے اور اپنے شوہر پر نظر رکھنے والی عورت سے لڑنے پر۔ گاڑی پیلس کے باہر رکتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی کہ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اچھا لگا تمہارا میرے لیے یوں پوزیسو ہونا، لگتا ہے تمہارے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے۔ احمد کی شاید سے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس تم میرے شوہر ہو، یعنی میرے ہو، صرف میرے، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ میری کسی بھی چیز پر کسی کی نظر ہو، تم تو پھر شوہر ہو اور کچھ بھی۔ اس سے پہلے کچھ اور بولتی احمد آگے بڑھتا، ایک شوق سے جسارت کرتا اس کو ساکت کر دیا تھا۔
मिशेल को तो समझ नहीं आ रही थी आखिर हुआ क्या है अभी, और जैसे ही समझ आया इससे गाल एकदम लाल टमाटर बने थे, पलकें लड़सी थी। बिल्कुल तुम्हारा ही हूँ मेरी जान, और तुम्हारा ही रहूँगा हमेशा। अहमद इसके शर्म से लाल होते चेहरे को नज़रों में बसाए बोला, जबकि मिशेल बिना कोई जवाब दिए तीर की तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली थी और बिना इधर उधर देखे अंदर भाग गई थी। इसकी यूँ तेज़ियाँ देखकर अहमद का ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ था। हमदान की शादी में मिशेल और मोमिन ने फुल एंजॉय किया था। हमदान को रज कर लूटा था, वो बेचारा तो अब बिल्कुल कंगला हो गया था, जबकि इसकी हालत अहमद और अयान को मज़ा दे रही थी। शादी के 3 फंक्शंस में मिशेल और मोमिन ने न जाने कितनी ही कोई रस्में की थी जिनका कोई नामो निशान भी ना था। दरअसल अयान की स्पोर्ट इन थी इस साथ में, इसीलिए हमदान कुछ नहीं बोल पाया था। इसने तंग आकर कह दिया था, मेरी तौबा जो दोबारा शादी करूं तो तुम लोगों को करीबी भटकने दूं। जिस पर मनाहिल की तगड़ी घूरे ने काम दिखाया था, जिस पर हमदान को भी एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है, और फिर शर्मिंदा सा होता मनाहिल को अपने 32 दांतों की नुमाइश दिखा गया था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के रोले ख़त्म हुए और हमदान के जान को सुकून आया, मगर ये तो तय था कि सुकून अभी भी नहीं आया था, क्योंकि इसकी बीवी जो देखने में बहुत मासूम थी पर हकीकत में मिशेल की सहेली होने पर पूरा सबूत देती थी। शादी को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मिशेल और मनाहिल ने मिलकर इसका सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया था। मिशेल के कहने के मुताबिक अब तो वाकई इसका अभी से अपने बाल नोचने का जी करता है। शुक्र था अयान ने मिशेल की शादी टाइम से तय कर दी थी, वरना यकीनन हमदान ने पागल हो जाना था। अयान, आपको नहीं लगता हमें हमदान भाई को हनीमून पर भेजना चाहिए? आपने तो उन्हें हफ्ते भी आराम नहीं करने दिया, शादी के बाद दूसरे दिन ही ऑफिस बुला लिया। भला क्या फ़ायदा घर के बिजनेस का अगर छुट्टी भी ना मिल सके? मोमिल के नाक चढ़ाकर कहने पर अयान ने मुस्कुराकर इसे देखा था और आगे बढ़कर इसकी छोटी सी नाक पर लब रखे, जिसे वो बात करते ही हुए बहुत चढ़ाती थी। बेगम, हमारे हनीमून के बारे में क्या ख्याल है आपका? दूसरे का बाद में सोचना, पहले हमारे बारे में सोचो। ओहो, हम अब जाते अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, आप रहने दें, उनकी नई नई शादी हुई है, उनको भेजें। मोमिन ने अयान की बात पर सर पर हाथ मारते इसकी बात पर अफसोस करते हुए कहा था, तो मेरी जान, हमारी शादी भी अभी 2.5 माह ही पुरानी हुई है, मतलब अभी भी नई ही है, और हनीमून प्लान है सबका, मगर मिशेल और हमदान की भी शादी हो जाए फिर सब मिलकर जाएंगे। अयान ने इसके गोद में सर रखते हुए कहा था। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? मोमिन ने परेशानी से कहा था। क्यों नहीं जा सकती तुम इस हालत में? मैं हूं ना, तो फिक्र कैसी? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अयान की बात पर वो मुस्कुराकर सर झुकाते इसके माथे पर लब रख गई थी। आप बहुत अच्छे हैं अयान, पर हम हनीमून की बजाय उम्रा करने जाएंगे, ठीक है ना? मोमिल के बात पर वो दिलकशी से मुस्कुराता इसका हाथ चूम गया था। मेरी जान, यही प्लान है कि पहले उम्रे पर जाएंगे और फिर तुर्की हनीमून के लिए। अयान ने मुस्कुराते हुए इसे सारा प्लान बताया था। देखा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप मेरे दिल की हर बात जान जाते हैं। मोमिल के मुस्कुराकर कहने पर अयान ऊपर को चेहरा करते इसके होंठों को हल्का सा छूता वापस सर इसकी गोद में रख गया था और फुर्सत से इसका शर्माना देखने लगा था। हमदान की शादी को 1 माह हो गया था और अब सब मिशेल की शादियों की तैयारियों में मगन थे। वो खुद भी बढ़ चढ़कर शॉपिंग कर रही थी। अहमद के लिए इसके जज्बात कब बदले इसे भी खबर ना हुई थी। शायद ये निकाह के 2 बोल का कमाल था कि अब इसे अहमद के बगैर खुद को सोचना भी सुहाने रूह लगता था। इसे और अहमद को आज शॉपिंग पर जाना था, शादी का जोड़ा लेने, लेकिन अभी इसके और हमदान के पैलेस के बैक लॉन में अयान के हाथों क्लास हुई थी। मोमिल लाउंज में बैठी फ्रूट्स खा रही थी, जो अभी मुलाजमा अयान के कहने पर इसे देकर गई थी। वो खट्टी चीज़ें खाने के लिए अयान को तंग तो करती थी, मगर अपने डाइट प्लान पर कोई कोताही नहीं करती थी। जो इसे डॉक्टर खाने के लिए कहता वो सब खाती, बस एक बात नहीं मानती थी, यानी खट्टी चीज़ें नहीं छोड़ती थी। अभी वो प्लेट खाली करके बैठी ही थी कि अहमद को आता देख हैरान होकर उठ खड़ी हुई थी। हैं आप इस वक्त? आपने तो शाम को आना था, अभी तो दोपहर हुई है। मोमिल इसके पास जाती हैरत से बोली थी। हाँ, आना तो शाम को ही था, मगर मेरा दिल अभी आने को किया तो आ गया। क्यों, क्या नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मैं तो अभी ही पूछ रही थी। अहमद की आंखें छोटी करके पूछने पर मोमिल जल्दी से बोली, जिस पर वो हंसकर मोमिल के बाल बिगाड़ गया था। ना करे, अभी कंघी किए हैं। अच्छा, अगर आ रहे थे तो फूफा और फूफी को भी ले आते। मोमिल इसका हाथ सर से हटाती मुंह बनाकर बोली थी। नहीं, वो दोनों बाबा के किसी दोस्त की तरफ गए हुए थे, इसलिए मैं अकेला आ गया। वैसे सब हैं किधर? मोमिल को जवाब देते वो सबका पूछने लगा, मगर मोमिल जानती थी असल में वो किसके बारे में पूछना चाहता है। बैक लॉन में अयान और हमदान भाई मिशेल भी साथ ही हैं। पहले जानबूझकर सिर्फ अयान और हमदान का बताते, आखिर में मिशेल का नाम शायद से लेते वो अहमद को हंसने पर मजबूर कर गई थी। चलो फिर हम भी चलते हैं। अहमद के कहने पर वो उसके साथ चल पड़ी थी। बकवास बंद करो तुम दोनों, मैं ही पागल था जो तुम दोनों को काम कह बैठा और फिर यकीन के लिए तुम दोनों बिना किसी लापरवाही के काम करोगे। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, और होता भी क्यों ना, आज पहली बार इसका शिकार इसके तय करदा वक्त से ज़्यादा जील लिया था। मिशेल और हमदान को इसने ये काम सौंप पाता था, क्योंकि अगला शिकार एक औरत थी जो लड़कियों की स्मगलिंग करती थी। एक गैंग था। कुछ मसरूफियात के बिना पर वो मिशेल और हमदान के साथ ना जा सकता था, मगर मिशेल और हमदान खुद भी नहीं गए थे। दोनों ही ये बात भूल गए थे और अब शर्मिंदगी से बीडी के गुस्से का सामना कर रहे थे। सॉरी बीडी, हम आज रात ही इस औरत का काम तमाम कर देंगे। हमदान ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब अकेले मैं भी इस बार साथ जाऊंगा। इस औरत को अपने हाथों से सजा देगा, ब्लडी डेवल, समझे तुम दोनों? अयान के गुस्से से कहने पर इन दोनों ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अभी अयान इनसे बात करता पलटा ही था कि पीछे अहमद और मोमिल को खड़ा देखकर इन तीनों की जान निकली थी। अहमद और मोमिल के चेहरे से साफ जाहिर था
کہ وہ ساری باتیں سن چکے تھے۔ ایان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسے یوں لون میں ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ مومل، اس کے لبوں سے آہستہ آواز میں اس کا نام نکلا تھا۔ حمدان خود پریشان ہو گیا تھا، جبکہ مشل کی نظریں تو احمد کے بےیقین چہرے پر ٹکی تھی۔ مومل میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات۔ وہ اسے قریب جاتا بولا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جس پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی احمد کی طرح بے یقینی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، دور رہیں۔ وہ کانپتی آواز میں ہاتھ اشارہ کرتے بولی، مومل پاس آؤ، تم جانتی ہو نا مجھے کتنی نفرت ہے تمہارے یوں دور جانے سے۔ مومل کا یوں دور ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے فوراً غصے سے بولا تھا، نہیں آؤں گی، آپ قاتل ہو، درندے ہو، بے رحم انسان ہو، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ وہ چہرے پر خوف سجائے بولی، مومل میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات سن لو پہلے، مجھے موقع تو دو کچھ کہنے کا۔ ایان نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کیا موقع دوں بات کرنے کا؟ کچھ نہیں بچا بات کرنے کو۔ آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے جھوٹ بولا، میں آپ کی باتوں میں آتی رہی، اور میں جس بلڈی ڈیول کو برا بھلا کہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میرا اپنا شوہر وہ درندہ بلڈی ڈیول ہے۔ مجھے نہیں رکنا یار، اور مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ غصے سے بولتی، اس کا میٹر گھما گئی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے، پھر سے کرنا؟ وہ غصے سے اس کے قریب جاتا بولا کہ تبھی احمد اس کے اور مومل کے درمیان آیا تھا۔ آرام سے مسٹر ایان، میری بہن سے روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ غلطی بھی نہیں کہہ رہی۔ اگر وہ جاننا چاہتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے اسے۔ ویسے بھی اب تو آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میں خود بھی اپنی بہن کو آپ کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ ایان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتا وہ بولا، جس پر ایان نے غصے کے سبب ہوئی لال آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم ہمارے معاملات سے دور رہو احمد، مجھے بالکل نہیں پسند میرے اور میری بیوی کے معاملات میں کوئی بولے۔ کیوں نہ بولوں، وہ بہن ہے میری، اور مجھے حق ہے اس کے لیے بولنے کا۔ ایان کی بات پر احمد بھی غصے سے بولا تھا، تم بلا وجہ بات بڑھا رہے ہو، بنا کچھ واضح ہوئے۔ ایان نے جیسے اسے وارن کرنا چاہا تھا، کیا بنا کچھ واضح ہوئے؟ تم بلڈی ڈیول نہیں، بولو کہہ تو یہ جھوٹ ہے، جو ہم نے سنا وہ جھوٹ ہے۔ احمد نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا، آج تو وہ آپ جناب کا تکلف بھی چھوڑ گیا تھا۔ جبکہ ایان کی نظریں احمد کے پیچھے چھپی مومل پر تھی، جس کا وجود رونے کے سبب ہچکیاں لے رہا تھا۔ مشل کا تو اپنی ٹانگ پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا احمد اسے چھوڑ دے گا؟ کیا اس کی محبت بس اتنے کم عرصے کے لیے ہی تھی؟ ہاں ہوں میں بلڈی ڈیول، نہیں کرتا میں اس بات سے انکار، اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں نے قتل کیے ہیں۔ میں ہر ایک اس بات پر ہاں کرتا ہوں جو میں ہوں، کیا کر لو گے؟ ایان نے ہر بات تسلیم کرتے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا، جس پر وہ بھی طنزیہ مسکرایا تھا، میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، تم اپنی بہن اپنے پاس رکھو، طلاق بھیج دوں گا۔ وہ مشل کی جانب دیکھ کر بولا تھا، اور مشل کے دل نے تو جیسے دھڑکنا ہی بند کر دیا تھا اس کے الفاظ پر۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو جمع ہوئے تھے، اور اسے قدم لڑکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس نے پاس پڑی کرسی کو تھام کر بیلنس سنبھالا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایان اور حمدان دونوں زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹے تھے، جس پر مومل اور مشل کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ احمد کے الفاظ تو مومل نے نہیں سنے تھے، مگر اچانک ہی ایان اور حمدان کو احمد کی طرف جھپٹتا دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، چھوڑے میرے بھائی کو۔ وہ آگے بڑھتی ایان اور حمدان کو دور کرتی بولی تھی۔ مشل بھی جلدی سے ان کے قریب پہنچی تھی۔ تمہیں بتاتا ہوں، تم نے طلاق کی بات بھی کیسے نکالی اپنے منہ سے؟ ایان احمد سے کہتا اس پر پسٹل تان چکا تھا، جس پر مومل اور مشل کا سانس خشک ہوا تھا۔ نہیں بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، پلیز جانے دیں انہیں، پلیز بھائی میرے لیے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتی احمد کے سامنے آتی ایان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایان اور حمدان دونوں کا ہی خون کھولا تھا۔ جس بہن کو انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی صرف احمد کی وجہ سے۔ مشل تم بیچ میں نہ آؤ، اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں طلاق دینے کا کہنے کی؟ حمدان نے خونخوار آنکھوں سے احمد کو دیکھتا کہا تھا، جو ایسے کھڑا تھا جیسے اسے فکر ہی نہ ہو گئی اس پر گولی چل جائے گی۔ پاس ہی مومل خوف کے مارے اس کا بازو تھام کر کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حمدان بھائی؟ آپ نے مشل کو طلاق دینے کا کہا ہے؟ احمد، ان کے الفاظ سن کر مومل نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں وہ ڈر گئی تھی ان لوگوں سے، مگر اس نے طلاق کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ مشل کا برا چاہتی تھی۔ ہاں بالکل میں نے کہا، پر آپ محبت کرتے ہیں اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں اس مشل سے محبت کرتا تھا جو شرارتی اور معصوم تھی، اس مشل سے نہیں جو معصوم چہرے کا نقاب چڑھائے پھرتی ہے۔ اسے مشل کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے الفاظ پر مشل نے زور سے آنکھیں میچی کہ آنکھیں میں درد ہونے لگا تھا، کئی آنسو سے اس کی آنکھوں سے بہتے چہرہ بھگو گئے تھے۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری بہن کے بارے میں کچھ بھی بکواس کی، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ایان نے غصے سے کہتے گن لوڈ کی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، پلیز میرے لیے چھوڑ دیں انہیں، پلیز بھائی اپنی گڑیا کی بات مان لیں۔ وہ روتے ہوئے ایان کی گن تھامتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی بہن کی تڑپ پر وہ دونوں ہی بے بس ہوئے تھے۔ اس کا رونا تو احمد کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا اسے روتا دیکھے گا، مگر خود پر بے پرواہی کا لحاف اوڑھے وہ وہیں کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان نے پسٹل وہیں نیچے کرتے ایک ایک لفظ دباتے ہوئے کہا تھا، جائیں یہاں سے، آپ پلیز چلے جائیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی پیچھے احمد کی جانب مڑتی اپنے نازک ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلتی بولی تھی، جبکہ وہ غصے سے بھرا یہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ آج وہ اسے آپ کہہ رہی تھی۔ چلو مومل چلیں، میں تمہیں یہاں ایک پل اور نہیں رکنے دوں گا۔ وہ مومل کا ہاتھ تھامتا اسے لے جانے لگا کہ ایان نے مومل کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ ہم نے تمہیں جانے کا بولا ہے مسٹر احمد، میری بیوی کو لے جانے والے تم کون ہوتے ہو؟ بھائی ہوں اس کا، اور میں لے کر جاؤں گا اسے، تم جیسے درندوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایان کی بات پر وہ تنی ہوئی رگوں کے ساتھ بولا، لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ ایان نے اسے صرف صاف دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، ہاں نہیں ہے، مار دو گولی، ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ بھی بنا ڈرے بولا تھا،
مومل جو کبھی ایان کو دیکھتی تو کبھی احمد کو، ایان کی دھمکی پر ڈرتی ایک نظر اپنی دائیں ہاتھ کو دیکھنے لگی جو احمد نے تھاما ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر ایان کا دماغ گھوم گیا تو واقعی احمد پر گولی چلا دیتا۔ مشل کی بھی نہ سنتا، اس نے آہستہ سے احمد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا جبکہ احمد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مومل تم اس شخص کو چن رہی ہو، وہ حیرت کی زیادتی سے بولا تھا۔ آپ جائیں بھائی، آپ پلیز، آپ کو میری قسم ہے آپ جائیں اور میری فکر مت کریں۔ وہ اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اسی لیے بولی تھی، مگر مومل نہیں بھائی آپ جاؤ، اس کی بات کاٹتی بولی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھی یہاں نہیں رکنے والی تھی، مگر اسے بھی اپنے بھائی کی زندگی کی فکر تھی، اپنے بارے میں وہ بعد میں سوچتی۔ احمد ایک بے بسی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے باقی سب کو غصے سے دیکھ رہا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ مومل اور مشل دونوں کے دل کو سکون ملا تھا اس کے صحیح سلامت جانے پر۔ احمد کے جاتے اس نے ایان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور وہاں سے چلے گئی۔ ایان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ناہل ابھی گھر آئی تھی اور وہ مشل ایک ہی سیمسٹر میں پڑھتے تھے، اس لیے شادی کے بعد دونوں ایک ہی ساتھ ہی جاتی تھیں، لیکن آج مشل نے چھٹی کی تھی اور اسی لیے اسے اکیلا جانا پڑا تھا۔ گھر آتی اسے پہلے کی طرح خاموشی ہی ملی تھی، لیکن آج اس خاموشی میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کا دل ہلا تھا اس خاموشی پر۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے حمدان بیڈ پر خاموش بیٹھا دکھائی دیا، چہرے پر اداسی اور پریشانی لیے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دانی کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے پاس جاتی وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر حمدان نے اس کی جانب دیکھا۔ مومل اور احمد کو سب پتہ لگ گیا ہمارے بارے میں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب کیا پتہ لگ گیا؟ کیا کھل کر بتائیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں لگی تھی اس کی بات کی، جس پر حمدان نے اسے ساری بات کھل کر بتائی تھی۔ کیا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں احمد بھائی؟ اور مشل تو ٹھیک ہے نا؟ اسے مشل کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ نہیں مناہل، وہ ٹھیک نہیں ہے، تب سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ مومل بھی اپنے کمرے میں خود کو بند کیے ہوئے کسی کے کہنے پر دروازہ بھی نہیں کھول رہی۔ اور ایان بھائی کہاں ہے؟ حمدان کے بتانے پر اس نے ایان کے بارے میں پوچھا۔ کہاں ہونا ہے؟ آفس میں بند سگریٹ پھونک رہا ہے۔ حمدان کی بات پر مناہل کو حیرت ہوئی۔ پر ایان بھائی تو نہیں پیتے تھے نا سگریٹ؟ ہاں نہیں پیتا، پر جب وہ اس کو کسی بات کی ٹینشن یا دکھ ہوتا ہے تو وہ پیتا ہے اور بے تحاشا پیتا ہے۔ مناہل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، مشل کی بہت فکر ہو رہی ہے، مجھے اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ ہم دونوں میں کے مشل کے پاس کمرے میں جا کر اسے دیکھ سکیں۔ حمدان نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ چلے فکر نہ کریں آپ، بلکہ اٹھیں اور کچن میں چل کر مشل کا فیورٹ پلاؤ بنائیں اپنے ہاتھوں سے، تب تک میں اسے دیکھتی ہوں۔ مناہل اسے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، جس پر حمدان بھی ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتا اٹھ گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو مشل سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تم دروازہ لو کر کے بیٹھی ہوگی، مگر یہاں تو کھلا ہوا ملا مجھے دروازہ۔ وہ اس کے پاس آتی ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تاکہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد پھر مشل نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر مشل کی آنکھوں کو دیکھ کر مناہل کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ مشل میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تکلیف سے بولی تھی، جس کی آنکھیں رونے کے سبب لال ہوتی سوج چکی تھی۔ مناہل، وہ کہتا ہے وہ مجھے طلاق دے دے گا، وہ مجھے اب اس موڑ پر آ کر چھوڑ جانے کا کہہ گیا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ مضبوط ہوتی مناہل کے گلے لگتی زور زور سے روتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کرتے، چپ ہو جاؤ، ایسے کیسے چھوڑ دیں گے تمہیں؟ بس تب غصے سے کہہ دیا ہوگا، بھلا وہ کیوں اپنی محبت کو خود سے دور کریں گے؟ مناہل نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے خود رونا آ رہا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑا حمدان بے بسی سے اس مشل کا رونا دیکھ رہا تھا اور جب برداشت نہ ہوا تو اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نہیں وہ کہتا ہے محبت نہیں مجھ سے اسے، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اس مشل سے محبت تھی جو معصوم اور شرارتی تھی، نہ مجھ سے جو معصومیت کا نقاب چڑھے پھرتی ہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نا، بس رونا بند کرو، ہم سب کے بارے میں سوچو، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے لیے اتنے پریشان ہیں، پلیز خود اپنے ساتھ ہمیں تکلیف نہ دو۔ وہ مشل کے آنسو صاف کرتے بولی تھی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلاتے بے دردی سے چہرہ رگڑا تھا، جسے آنسو کے نشان مٹانا چاہتی ہوں۔ ہاں اب نہیں روں گی، میں کمزور تو نہیں جو روتی پھروں، میں میرے بھائیوں کی مضبوط بہن ہوں، اب نہیں روں گی، وہ خود سے عہد کرتی بولی تھی، جس پر مناہل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا تھا۔ ویسے نا مجھے اپنی حالت پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، یار کو دیدہ خوبار سے اوجھل کر کے مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترکیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ آہستہ آواز میں شعر پڑھ کر وہ تکلیف دہ ہنستی مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکال گئی تھی۔